وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تھوڑی آواز بڑھائیے اس کے اوپر. منبر رسول پر تشریف فرما صدر دارالعلوم حضرت مولانا حامد رضا صاحب قبلہ، محب گرامی وقار علی مرتبت حضرت مولانا کوثر صاحب قبلہ، مولانا تحسین رضا صاحب قبلہ، دیگر اساتذہ دارالعلوم، عزیز طلبہ، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ الذی لم یزل علیما قدیرا والصلاة والسلام على سراجه وحبيبه منيرا وعلى آله وأصحابه وعلماء ملته وأولياء أمته إلى يوم القيامة كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنه ورضوا عنه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المغيث الكريم. غوث أعظم بمني بسر السماء مدد. آمین بولتے رہے. قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ تورا پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی. قادریم نعرہ غوث اعظم میزنم دم سے شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے لفظ کن سے کائنات کو پیدا فرمایا. درود و سلام ہو مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر جن کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو بنایا. محب گرامی وقار معزز سامعین، میرے لیے اور آپ کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق اکبر کے اس جشن پاک میں حاضر آئے. اس مبارک ساعت اور اس قیمتی وقت میں شہباز دکن حضرت علامہ مولانا مفتی مجیب علی رضوی صاحب کے لیے ہم سب دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالی اہل سنت کے اس قائد کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. آج موجود ہیں، دین کی خدمت کرتے چلے آئے ہیں. دعا کریں کہ اللہ ان کا سایہ اہل سنت کے سر پر قائم و دائم فرمائے اور اسی طریقے سے اہل سنت کی رہنمائی کرتے رہیں، عقائد اہل سنت کی ترویج و اشاعت میں زندگی بسر کرتے رہیں. ساتھ ہی میں اس مرکز کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ اس مرکز سے جڑنے والوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ فرمائے.
جس انداز سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نہیں جانتا کہ حیدرآباد میں سننے کا مزاج کیا ہے. اگرچہ نظام آباد کی سرزمین پر بار بار آنا ہوتا ہے اور آپ ہی کے اسی دیار سے گزرنا بھی ہوتا ہے، لیکن اگر یہی مزاج آپ کے سننے سنانے کا ہے تو آپ اسی مزاج میں سنیے. مگر ہمارے یو پی میں سننے سنانے کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سنتا بھی ہے اور اپنی نقل و حرکت سے بتاتا بھی ہے کہ ہم دلچسپی کے ساتھ سن رہے ہیں. بار بار تو میں آپ سے نہیں کہوں گا، البتہ جامع ترمذی کی ایک حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ وبحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، جو سبحان اللہ الحمدللہ بول دیتا ہے اس کے نام کا کھجور کا درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے. اب حیدرآباد کے رہنے والے ہوں یا نظام آباد کے ہوں، دکن کے رہنے والے ہوں یا کسی بھی خطہ ارض کے رہنے والے ہوں، ہر ایک کو جنت میں جانے کی خواہش ہے. اور جب جنت میں جانے کی خواہش ہے تو پیڑ لگوانے کی بھی خواہش ہونا چاہیے. سرے دست اس کا فائدہ بھی سن لیجئے. ہمارے علاقے میں باغ لگایا جاتا ہے، پیڑ کسی کا ہوتا ہے، زمین کسی کی ہوتی ہے، پھل کوئی لے لیتا ہوتا ہے. مگر اتنا یاد رکھنا یہ جنت میں پیڑ لگانے کی بات ہے. جس تمہارے نام سے جس زمینیں جنت پر درخت لگایا جائے گا، جنت کے جس حصے اور جس زمین پر یہ درخت لگایا جائے گا، حیدرآباد کے پڑھے لکھے سنی سے عقیدہ مسلمانوں، انگلش میں ایک محاورہ استعمال کیا جاتا ہے 2 in 1، لیکن 3 in 1 کا فارمولہ میں دے کر چلا جاؤں. اتنی آسانی سے نہیں دوں گا. قیمتی چیز کو قیمتی انداز میں لیا جاتا ہے. جی لگا کر پہلے لگوائیے، اس کے بعد پھر لے جائیے. اور محبت سے بول سکتے ہیں تو بولیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. ہمیں سب کچھ جب مصطفیٰ کے لیے ہے تو آوازیں بچا کر مت لے جائیے. گھر جانے سے پہلے اتنی زور سے بول کے چلے جائیں کہ آواز بیٹھ جائے، تاکہ کل قیامت کے دن مصطفیٰ سے کہے سرکار آپ کے نام پر میں نے اتنی زور سے ضرب لگائی تھی کہ آواز بھی قربان ہو گئی تھی. سمجھ گئے آپ؟ یہ مزاج بنا لیجیے. آپ سنیے 3 in 1 کا فارمولہ. اگر آپ کا یہ کہنا اللہ کو پسند آ گیا، اللہ نے پسند فرما لیا، آپ کے نام کا کھجور کا درخت جنت میں لگ گیا، تو جس زمین پر لگا ہوگا وہ زمین بھی آپ کی، اور پیڑ جو ہے وہ پیڑ بھی آپ کا. اور وہاں کا شجر با ثمر ہوتا ہے، بے ثمر نہیں. وہاں تو پھلدار درخت ہے، تو پیڑ بھی تمہارا ہوگا، پھل بھی تمہیں عطا کر دیا جائے گا. اب دنیا میں 3 in 1 کا فارمولہ تلاش کرتے رہو، نہیں ملے گا. لیکن یہاں 1 منٹ میں جنت کے اندر میں نے 3 in 1 کا فارمولہ آپ کو دے دیا ہے. یہاں نعروں میں بھی گٹھ بندھن چلتا ہے. سبحان اللہ. ایک دوسرے کا تعاون کیجئے. قرآن کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو. یہ مدد کرنا چاہیے، وہی کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اللہ آپ کو آگے جو لگانے والے تھے اس کا ایڈوانس میں ثواب عطا کر دے. آپ نہ لگائیں پھر بھی ثواب مل جائے. توجہ ہے. حضور سیدنا ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ النعمۃ الکبریٰ علی العالم فی مولدی سیدی ولد آدم میں بڑی پیاری حدیث تحریر فرماتے ہیں میرے نبی علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ سرکار زندگی میں کسی جانور پر ایک بار بیٹھ جاتے تھے، وہ جانور کبھی بوڑھا نہیں ہوتا تھا. اور جس سنی کے دل میں میرے مصطفیٰ کا پیار آ جائے، جذبات اس کے بھی کبھی بوڑھے نہیں ہوتے. بس انہی جذبات کو لے کر کے بیٹھے رہے. آئیے ذرا زندہ نبی پر زندہ دلی کے ساتھ زندہ ہو کر کے درود و سلام پڑھ لیا جائے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سر دست ایک حدیث لے جائیے. اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی ہیں، جن کو اعلیٰ حضرت جلال الملت والدین کہتے ہیں. ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے الکنز المدفون والفلک المشہون. سیدی سرکار جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہو قال ان للہ ملکا لہو جناحانی جناح بالمشرقی و جناح بالمغربی وراسہ تحت العرش ورجلہ تحت الارض السابعہ وعلیہ بعدد خلق اللہ تبارک و تعالی ریش
فإذا صلى رجل أو امرأة من أمتي علي أمره الله تبارك وتعالى أن يغمس في بحر من نور تحت العرش فينغمس فيه ثم يخرج وينفض جناحيه فيقطر من كل ريشة قطرة فيخلق الله تبارك وتعالى من كل قطرة ملكا يستغفر له إلى يوم القيامة. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا ایک فرشتہ ہے. کتنا بڑا فرشتہ؟ میرے نبی فرماتے ہیں اس کا ایک بازو ہے پورب میں، دوسرا ہے پچھم میں. فرمایا اس کا سر ہے عرش معلیٰ کے نیچے، پیر ہے ساتویں زمین کے نیچے. نبی کریم علیہ السلام فرماتے اللہ نے مخلوق کی تعداد کے برابر اس کے جسم پر رکھے، اور مخلوق کی تعداد ہے 18,000. تو کاؤنٹ کریں گے تو کتنے ہو جائیں گے پر؟ کچھ کہہ رہے میں نے بتا دیا نا آپ کو، حساب تو کلیئر ہو گیا. کتنے؟ وَعَلَيْهِ بِعَدَدِ خَلْقِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رِيشٌ. سرکار فرماتے ہیں اس کے جسم پر مخلوق کی تعداد کے برابر پر ہے. 18,000 مخلوق ہے، پر ہو گئے 18,000. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا فَإِذَا صَلَّى رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَيَّ. میری امت کا مرد ہو یا عورت اگر مجھ پر درود پڑھتے ہیں، میں سینکڑوں کی بات نہیں کرتا، ہزاروں کی بات نہیں کرتا، لاکھوں کی بات نہیں کرتا، کروڑوں کی بات نہیں کرتا، بے شمار کی بات نہیں کرتا، انلمیٹڈ کی بات نہیں کرتا. سرکار نے کیا فرمایا فَإِذَا صَلَّى. اگر کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے، یہ علماء بیٹھے ان سے پوچھئے صلی کا صیغہ مطلقاً آیا ہے، اس میں کسی مرت کا ذکر نہیں ہے. نہ تو مرتن آیا ہے، نہ مرتین آیا ہے، نہ مرات آیا ہے، نہ میاں آیا ہے، نہ الف آیا ہے، نہ اس کے علاوہ بغیر حساب آیا ہے، بغیر عدد آیا ہے. بلکہ سرکار دو عالم نے مطلقاً فرمایا اگر میرا امتی چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس لیے کہ رحمت کے تو سب حقدار ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق جس کو زمانہ امام اہل سنت کہتا ہے، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. امام اہل سنت نے تو بہت پہلے ارشاد فرمایا ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بتا دیا مرد ہو یا عورت کی ساری امت بلا سب کو ضرورت ہے. بولو سب کو ضرورت، سب کو ضرورت ہے. اس لیے سرکار نے فرمایا رجل او امرأۃ من امتی. میری امت کا مرد ہو یا عورت اگر مجھ پر درود پڑتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں اللہ اس فرشتے سے کہتا ہے جا. کہا جا رہا ہے؟ فرمایا اس سے کہا جاتا ہے جا کر کے سمندر کے عرش کے نیچے نور کا سمندر ہے. یہ تمہارے ممبئی کا سمندر نہیں ہے، تمہارے اور یہ تمہارے پوربندر کا سمندر نہیں ہے، بلکہ نور کا سمندر ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد مترجم مرکزی اہل سنت پوربندر سے جو شائع ہوئی ہے 30 جلدیں، 30ویں جلد میں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وحی غیر مطروح کے نام سے ایک روایت تحریر فرمائی ہے. آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عرش معلیٰ کو پانی کے اوپر یعنی سمندر کے اوپر پیدا کیا. فاضطربا تو عرش معلیٰ ہلنے لگا. عرش معلیٰ جب حرکت میں آیا رب فرماتا ہے فکتبت علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میں نے اس پر لا الہ الا اللہ لکھ دیا، محمد الرسول اللہ لکھ دیا. سبحان اللہ. رب نے پہلے اپنا نام لکھا ہے پھر مصطفیٰ کا نام لکھا ہے تو فرمایا فسکنا، ادھر میرا نام لکھا ادھر مصطفیٰ کا نام لکھا، اس کا ہلنا بند ہو گیا، ہلنا بند ہو گیا. توجہ فرمائیے گا عرش معلیٰ ہلتا ہے. اللہ حرکت کو روکنے کے لیے، اس کے ایکشن کو روکنے کے لیے، اس کی حرکت کو ختم کرنے کے لیے اپنے محبوب کا نام لکھتا ہے، اپنے محبوب کا نام لکھ دیتا ہے. ادھر مصطفیٰ کا نام لکھنا ہوتا ہے، اس کی حرکت بند ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں دلوں میں اگر تکلیف کی وجہ سے اضطراب پیدا ہو، جب عرش معلیٰ اگر مصطفیٰ کے نام سے رک سکتا ہے، ہمارے دلوں کی دھڑکنیں، ہمارے دلوں کا اضطراب، ہمارے دلوں کا قلب، ہمارے دلوں کی بے چینیاں اگر دور کرنا ہے تو ڈاکٹروں کا علاج بعد میں کرنا، پہلے مدینے والے کو یاد کر لینا. قسم خدا کی دلوں کو چین و سکون مل جائے گا. توجہ فرمائے. یہ تو میں نے ذیلی گفتگو کی ہے، اصل میرا مقصد یہ نہیں. میں جو بتانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھیے. عرش معلیٰ جب ہل رہا تھا رب نے کس کا نام لکھا؟ اونچا بولے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا لکھا اور اپنے ساتھ اپنے محبوب کا لکھا. اسی لیے تو میرے نبی علیہ السلام دافع البلاء، کشف الدجا،
منبع جود و سخا ہے. اعلیٰ حضرت نے بہت سوچ سمجھ کر کہا تھا شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود. اور اتنا ہی نہیں، میرے امام نے تو پوری کتاب لکھ دی الامن والعلا لنائت المصطفیٰ بدافع البلا. سمجھ گئے؟ جتنی بلائیں آئی تھی کتاب لکھ کر کے ساری بلاؤں کو ٹال دیا ہے. میں آپ کو ایک ذہن دینا چاہتا ہوں، عرش معلیٰ ہل رہا تھا تو رب نے اپنا نام لکھا اور اپنے محبوب کا. اب آئیے ذرا، زمین کو اللہ نے کس چیز پر پیدا کیا ہے؟ یہ بھی پانی پر. جب یہ ہل رہی تھی تو قرآن نے کہا وجعلنا فیہا رواسیا، ہم نے زمین کے اندر بڑے بڑے میخوں سے مراد بڑے بڑے پہاڑ ہم نے رکھ دیے تاکہ اس کا ہلنا بند ہو جائے، اس کا ہلنا بند ہو جائے. ہم نے کہا سبحان اللہ، یہ اگر زمین ہلتی ہے پانی پر پیدا ہونے کے بعد تو اللہ تعالیٰ پہاڑوں کا سلسلہ قائم فرما دیتا ہے. یہ پہاڑوں کا سلسلہ قائم کیا گیا تاکہ زمین کا ہلنا بند ہو جائے. مگر ایک بات سمجھ میں نہیں آتی. ابھی میں حضرت شرف الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں گیا، میں خود سوچ رہا تھا. ہمارے شاگرد رشید مولانا تحسین صاحب سے میں نے کہا معاملہ سمجھ میں نہیں آتا، اس پہاڑی پر یہ رہتے تھے، آخر یہی ان کی آرام گاہ بھی ہے، یہی ان کی آخری آرام گاہ ہے، یہی آرام کر رہے ہیں. آپ چلے جائیے، دنیا بھر کا سفر کیجئے گا، کسی کا مزار سمندر میں ملتا ہے، کسی کا مزار کونے میں ملتا ہے، کسی کا مزار جنگل میں ملتا ہے. ذہن و دماغ سوچنے لگتے ہیں آخر یہاں کبھی آبادی رہی نہیں ہوگی، یہاں تو باشندے ہوگے بھی نہیں. مگر آخر یہ مزارات آئے کہاں سے؟ اولیاء نے ان جگہوں کا انتخاب کیا کیوں؟ تو مجھے قرآن کی اسی آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد جواب ملا کہ جب عرشب زمین ہل رہی تھی، چونکہ پانی پر پیدا کی گئی تھی، تو زمین کو ہلنے سے بچانے کے لیے اللہ نے پہاڑوں کو رکھ دیا ہے. اور جب زمین کو تباہ ہونے سے بچانا مقصود تھا تو اللہ نے جگہ جگہ ولیوں کے مزارات کو رکھ دیا ہے. یہ حکمت ہے. اب پلٹیے اسی طرف، علامہ جلال کیا کہتے؟ فرماتے عرش معلیٰ کے نیچے ایک سمندر ہے، فرشتہ جاتا ہے غوطہ لگاتا، غوطہ لگا کے چلا آیا، پروں کو جھاڑتا ہے، بازوؤں کو جھاڑتا ہے. میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَيَقْطُرُ مِنْ كُلِّ رِيشَةٍ قَطْرَةٍ، ہر پر سے ایک قطرہ ٹپکتا ہے. پر کتنے ہو گئے تھے؟ اونچا بولیے، کتنے ہو گئے تھے؟ اب قطرے کتنے ہو جائیں گے؟ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. اگر حدیث ضعیف ہے تو باب فضائل میں معتبر. اور یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کو عالم برزخ کے بارے میں اتنا علم تھا کہ اب جتنے لکھ رہے ہیں انہی کی نقل کر رہے ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ ہر قطرے کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے. ہم نے کہا فرشتہ کرتا کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا یستغفر لہ الی یوم القیامہ، درود پڑھنے والے کے لیے 18,000 فرشتے قیامت تک بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. سنڈیو ایک ذہن دے کر کے جاؤں گا، بہت گھال میل چل رہا ہے، صلح کلیت بہت زیادہ عام ہو رہی ہے، کوئی پتہ نہیں گمراہی کس دروازے سے آ جائے. اس لیے مرنے سے پہلے اتنا درود پڑھ کے چلے جائیے تاکہ اللہ آپ کے نام پر بے شمار فرشتے پیدا کر دے. اور قیامت تک اگر کوئی تیجا کرنے والا نہ ملے، کوئی 10واں کرنے والا نہ ملے، کوئی 20واں کرنے والا نہ ملے، کوئی 40واں کرنے والا نہ ملے، ارے انتقال کے بعد کوئی ایصال ثواب کے لیے ہاتھ اٹھانے والا نہ ملے، تو آپ کو فکر نہ ہو، ادھر قبر میں پڑے رہو، ادھر رحمت کے فرشتے تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتے رہے. اور یہ ایک ذہن دے کر کے جا رہا ہوں، ایک ذہن دے کر کے جا رہا ہوں. یہ بتائیے درود پڑھا ہے آپ نے، بخشش کی دعا کون کر رہا ہے؟ اونچا بولو، کون کر رہا ہے؟ بخشش کی دعا کرنے کا دوسرا نام ہے ایصال ثواب. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتوں کا عقیدہ ہمارے عقیدے سے ملتا ہے، اور اس کو ادباً یوں کہہ لو کہ ہمارا عقیدہ جو ہم کرتے ہیں، جو فرشتے کرتے ہیں، وہی ہم کرتے ہیں. اور ایک بات اور سن لیجئے گا، جو عقیدہ ایک فرشتے کا ہے وہ سارے فرشتوں کا ہے. اس لیے کہ فرشتوں میں گروپ بندی نہیں، فرشتوں میں کوئی دیوبندی نہیں. الحمدللہ سب متحد ہیں، اتحاد ہے سب میں. جو عقیدہ جبریل کا ہوگا وہی میکائیل کا ہوگا، وہی اسرافیل کا ہوگا، وہی جملہ فرشتوں کا ہوگا. ہم نے کہا ایصال ثواب، ایصال ثواب کی بات آ گئی، توجہ فرمائیے گا، میری طرف توجہ کیجئے. حضرت جا رہے آ جائیں گے، ہے نا، یہ وہ جانے والے ہیں جو آئیں گے. لیکن ایک ایسا جانے والا ہوتا ہے جس کے لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جانے والے نہیں آنے والے، آنکھیں رو رو کے سجانے والے. ہاں لیکن یہ وہ نہیں ہے، انتقال مکانی ضرور ہے لیکن تھوڑے وقفے کے لیے ہے. توجہ ہے نا آپ کی؟
ہاں ایک آیت سن لیجئے گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم۔ قرآن میں اللہ نے شیطان کے قول کی حکایت کرتے ہوئے کہا تھا، قرآن میں کہا، اللہ رب العزت نے شیطان نے کہا تھا، مولا تیرے بندوں کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، تاکہ نہ تیرا ذکر سنے نہ تیرے نیک بندوں کا۔ تو ہمیں اپنے رحمان کو راضی کرنا ہے، شیطان کو نہیں۔ کسی طرف توجہ نہیں جانا چاہیے۔ بات چل رہی تھی جو عقیدہ ایک فرشتے کا، وہی عقیدہ سارے فرشتوں کا۔ ابھی میں نے ٹاپک شروع نہیں کیا ہے، ذیلی گفتگو کر رہا ہوں، اور ساتھ ہی میں درود کے تعلق سے ایک عقیدہ دے کر کے جا رہا ہوں، تاکہ اس حدیث کو آپ اچھی طرح ذہن نشی کر لیں تو کوئی بد عقیدہ عقیدے میں درار نہ ڈال سکے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے کہا، درود پڑھنے والے کے لیے رحمت کے فرشتے قیامت تک بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ درود پڑھا ہے ایک بار، دعا ہو رہی ہے بار بار۔ ہم نے کہا اچھا، ایصال ثواب اسی کو کہتے ہیں۔ ایصال ثواب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایصال ثواب کا معنی ہوتا ہے قرآن میں پڑھوں، ثواب دوسرے کو پہنچاؤ۔ ایصال کا معنی سینڈ کرنا ہوتا ہے، بھیجنا ہوتا ہے۔ تو پڑھتا میں ہوں، پہنچتا دوسرے کو ہے، اس لیے کہ میں نے اپنا ارادہ کر لیا۔ ہمارے علماء نے ایک بڑی پیاری مثال دی ہے، مثال کے طور پر یہ میرا رومال ہے، یہ اپنی زندگی ہی میں اگر میں یہ رومال مولانا کوثر صاحب کو گفٹ کرنا چاہوں تو آپ میں سے کسی کو اعتراض کا حق ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، اس لیے کہ مال میرا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن میں نے پڑھا ہے، ثواب مجھے ملا ہے، نماز میں نے پڑھی ہے، ثواب مجھے ملا ہے، ذکر خیر میں نے کیا ہے، شہباز دکن کو بلا کر تقریر میں نے کروائی ہے، ثواب مجھے مل رہا ہے۔ مگر اس ثواب کو اگر میں چاہوں تو کسی کو بھی گفٹ کر سکتا ہوں، کسی کو تحفے میں دے سکتا ہوں۔ یہی فرشتے کر رہے ہیں، آئے دعا فرشتے کرتے ہیں، مگر فائدہ درود پڑھنے والے کو ہو جایا کرتا ہے۔ اب علامہ جلال کی ایک حدیث سن لو، کتاب کا نام ذہن نشی کر لو، شرح الصدوری بشرح حال الموتى والقبور۔ اس کے اندر علامہ جلال نے بڑی پیاری حدیث تحریر فرمائی۔ آقا کریم علیہ السلام کہتے ہیں، سرکار کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں میرے نبی نے کہا، امتی امت مرحومۃ تدخل قبورها بذنوبها تخرج من قبورها لا ذنوب عليها ما حست ذنوبا باستغفار المؤمنین لهم۔ سرکار فرماتے ہیں سنو، میری امت مرحومہ ہے، میری امت مرحومہ ہے۔ جب اب بولیے نا، میری امت مرحومہ سمجھتے ہیں جس پر رحم کیا گیا۔ اب اس امت پر رحم کہاں سے ہوا وہ بھی بتا دوں، بات کو اگر کلیئر کر دیا جائے تو بہت اچھا ہے۔ قضائے حاجت کے لیے جا رہے تو چلے جائے، اس لیے کہ اس حاجت میں تو نماز نہیں روکتی تو میں کیسے روک، لیکن بلا حاجت نہ جائیے گا، ورنہ آپ کی دینی حاجت آپ سے چھوٹ جائے۔ توجہ ہے نا؟ یہ امت مرحومہ کیسے بنی؟ کتاب کا نام اگر ذہن نشی کر سکتے ہیں تو کرنے والا اعلیٰ حضرت کے ابا نے لکھی ہے۔ کتاب کا نام ہے الکلام الاوضح فی تفسیر سورۃ علم نشرہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے رب نے کہا، قلم کو پیدا کیا تو قلم سے کہا اکتب لکھ۔ اللہ نے اس کو حکم دیا۔ ہمیں نمازوں کا حکم ہوتا ہے لیکن دل کبھی نہیں تڑپتا، دل میں خوف پیدا نہیں ہوتا ہمارے، مگر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد کہتے ہیں، سرکار کہتے ہیں، میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے، رب نے کہا اکتب یا قلم، اے قلم لکھ۔ اب جب قلم نے اللہ کا فرمان سنا تو حرکت میں آ گیا، ہلتا رہا۔ آپ کہیں گے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، نہیں 1000 سال تک ہلتا رہا، اور 1000 سال کے بعد جب سکون میں آیا تو کہنے لگا، ماذا اکتب میرے مولا میں کیا لکھوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، لکھ۔ کیا لکھتا ہے؟ کہا یہ لکھ کہ میں حضرت آدم سے لے کر آدم سے لے کر کے عیسیٰ اور مصطفیٰ کریم تک ان کی امت میں جو نیک ہوگا تو وہ جنتی ہوگا، جو بدکار ہوگا وہ جہنمی ہوگا۔ قلم لکھتا چلا جا رہا ہے، اصول لکھ دیا گیا ہے، ضابطہ بنا دیا گیا ہے، قانون بنا دیا گیا ہے، آئین پیش کر دیا گیا ہے۔ حضرت آدم کی امت اگر نیکوکار ہی ہوگی تو جنت میں جائے گی، بدکار ہوگی جہنم میں جائے گی۔ شیش کی امت نیک ہوگی جنت میں جائے گی، بدکار ہوگی جہنم میں جائے گی۔ حضرت نوح کا زمانہ آیا، ان کی امت کے لیے قانون یہی بنا، حضرت موسیٰ کے لیے یہی بنا، حضرت عیسیٰ کی امت کے لیے یہی بنا، حضرت شیش کی امت کے لیے یہی بنا۔ ہمیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کی امت کے لیے اللہ نے ایک ہی قانون دیا تھا، اور وہ قانون لکھا جا رہا ہے، قلم لکھتا چلا جاتا ہے۔ جب سرکار دو عالم کی باری آئی، قلم نے لکھا، اور کیا لکھا کہ مصطفیٰ کریم کی امت میں جو نیک ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ ابھی لکھنا چاہتا تھا کہ جو گناہ گار ہوگا وہ جہنمی ہوگا، کہ رب کی بارگاہ سے خطاب افضل آیا۔ اللہ نے فرمایا، تعدب یا قلم، اے قلم ادب سے کام لے۔
ادب سے کام لے. مقام ادب ہے، مقام ادب ہے، ادب سے کام لے کا مولا. پھر قلم میں حرکت آ گئی، پرسکون ہوا، سائلنٹ ہوا تو پھر کہنے لگا، امن و آشتی ہوئی اس کے اندر تو پھر کہنے لگا مولا کیا لکھوں؟ رب نے کہا لکھ امتہ مذنبۃ وربها غفور. مچل کر بولے کہ میرے محبوب کی امت تو گناہگار ہے مگر اس کا رب بخشنے والا ہے، اس کا رب رحم فرمانے والا ہے، اس کا رب رحم فرمانے والا ہے. سنیو اللہ نے کیسا رحم فرمایا کہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور میرے محبوب کو بھی بنایا تو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اور اعلیٰ حضرت نے کہا ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورہ تم پہ کروڑوں درود. اور اپنے خطا واروں کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کلے یہ بھلا. توجہ ہے نا آپ کی؟ اب سمجھ گئے نا میرے مصطفیٰ کی امت امت مرحومہ کہاں سے بنی؟ سرکار نے بنایا امت مرحومہ، رب نے بنایا امت مرحومہ. آقا کریم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ علامہ جلال کی دی ہوئی حدیث کا ترجمہ سماعت کرو. فرمایا امتی امت المرحومہ، میری امت امت مرحومہ ہے. قبروں میں جاتی ہے تو گناہ لے کر کے جاتی ہے، قبروں میں جاتی ہے تو گناہ لے کر کے جاتی ہے. بولو بولو جملہ کیا بول رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا. قبر میں جاتی ہے تو العیاذ باللہ اگر مجھ سے یا آپ سے کسی سے کوئی گناہ ہو جائے، بتقاضۂ بشریت دن میں گناہ ہوا، رات کو مصلی بچھا کے توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا. لیکن یہ بتاؤ جب قبر میں گناہ لے کر گیا تو کیسے معاف ہوں گے؟ پھر تو نہ نمازوں کے لیے توفیق مل رہی ہے، نہ نمازوں کے لیے وقت ہے، نہ روزوں کے لیے وقت ہے، چونکہ عمل کا سلسلہ ختم. بخاری شریف کی حدیث ہے اذا مات الانسان انقطع عمله، انسان جب مر جاتا ہے اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے. اب اس پر نماز فرض نہیں ہے کہ جا کر کے نماز پڑھے، اب روزہ فرض نہیں ہے، اس لیے کہ دارالعمل سے نکل کر دارالجزا کی طرف چلا گیا، دارالآخرت کی طرف چلا گیا. اب سرکار کیا فرما رہے؟ قبر میں جاتی ہے امت، گناہ لے کر کے جاتی ہے، مگر اگلے سینٹنس پر توجہ دیجئے گا. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تخرج من قبورها لا ذنوب علیہا، قبر میں گئی تھی گناہ لے کر، لیکن جب قیامت کے دن اٹھائی جائے گی تو اس حالت میں اٹھے گی کہ اس کے لیے اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں ہوگا. ہم نے کہا سرکار یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آتا، ہم نے کہا سرکار یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آتا. گناہ لے کر کے قبر میں گئی تھی تو نمازوں کا موقع تھوڑی ملا تھا کہ معافی چاہے مل جاتی اس کو، مگر سرکار نے یہ مسئلہ بھی کلیئر کر دیا. اور ایسا کلیئر کیا کہ کوئی اگر ان کلیئر ہو تو وہ کلیئر ہو جائے، اور جو ان کلیئر ہے تو اور زیادہ ان کلیئر ہو جائے، اور پھر جا کر کے جہنم کی طرف بڑھتا چلا جائے. مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا ولا الہ الا ہوتا چلا جائے. مگر سنے اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت اس بات پر توجہ دے. الحمدللہ ہم اہل سنت کا جو معمول ہے وہ سرکار دو عالم کی حدیثوں سے ثابت ہے. سرکار فرما رہے قبر میں جاتی ہے، گناہ لے کر کے جاتی ہے، قبر سے نکلے گی تو گناہوں سے بالکل پاک ہوگی. ہم نے کہا سرکار کیسے؟ سرکار نے اگلے جملے میں سوال کا جواب دے دیا. دفع دخل مقدر ہمارے یہاں اس کو ہماری اصطلاح میں درس نظامی میں دفع دخل مقدر کہا جاتا ہے. فرمایا سرکار نے ما حسد ذنوبا باستغفار المؤمنین لهم، کہا یہ بندہ جو قبر میں گناہ لے کر کے گیا تھا، اس بندے کے لیے جب ایمان والے ایصال ثواب کرتے ہیں ان کے ایصال ثواب کی برکت سے اس گناہگار بندے کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیا کرتا ہے. ہمیں اسی کو تو ایصال ثواب کہتے ہیں. بولو فائدہ ہے کہ نہیں؟ حضور شہباز دکن سے جڑنے والوں اپنی قسمت پر ناز کرو کہ انہوں نے آپ کو مفتی اعظم کا عقیدہ دیا ہے، اور مفتی اعظم نے اعلیٰ حضرت کے مسلک کا عقیدہ دیا ہے، اور یہ عقیدہ خواجہ غریب نواز کا بھی ہے، یہی عقیدہ غوث پاک کا بھی ہے، اور یہی عقیدہ جملہ بزرگان دین کا بھی ہے. اب ذرا جی لگا کر درود و سلام پڑھ لیں تو گفتگو آگے بڑھاویں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جی لگا کر پڑھیے بلند آواز سے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ. کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ مولانا شاید اپنے موضوع پر گفتگو کے لیے تیاری کر کے نہیں آئے. الحمدللہ تیاری کر لی ہے، لیکن میری عادت ہے کہ میں درود پر ضرور بولتا ہوں، اس لیے کہ درود پڑھ لیا جاتا ہے تو آدمی بابرکت ہو جاتا ہے. یار میرے اور آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی
نسل میں 1,24,000 کبو بیش نبی آئے تو آئے، یقیناً آئے، تقدیر الہی تقدیر ازل تھی، آ گئے، مگر ساتھ میں مصطفیٰ کے درود کی برکت بھی تھی، اس لیے کہ حضرت آدم نے مہر مصطفیٰ کے درود کے ادا کیا تھا۔ یاد رکھیے گا، جب میرا باپ بڑھ رہا ہے، یہ اولاد وہی ہے جو اپنے باپ حضرت آدم کے طریقے پر عمل کرے، اور اگر کوئی درود سے روکتا ہے، ادھر ادھر نگر پھرتا ہے اور پھرنے کے بعد وہ روکتا ہے، تو سمجھ لینا یہ باپ کی صحیح فرما بردار اولاد نہیں ہے۔ اب اسی تناظر میں اعلیٰ حضرت کو دیکھو، میرے امام نے تمہیں درود و سلام دے کر کے کتنا فائدہ تمہارا کرایا، کتنا بینیفٹ کرایا ہے۔ زمانے نے کہا درود مت پڑھو، اعلیٰ حضرت نے ایک سلام لکھا تھا، ایک درود و سلام لکھا تھا، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ زمانے کہنے لگا احمد رضا خان یہ غلط کیوں کرواتے ہو؟ اعلیٰ حضرت نے کہا اچھا یہ ناجائز ہونے کے فتوے لگ رہے ہیں، اور یہ فتویٰ نہیں ہے، یہ حقیقت میں بدوا ہے، یہ اس طرح کے فتوے لگا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا عشق بولتا ہے، احمد رضا خان دیر کرنے کی ضرورت رہی ہے، قلم عشق کو اٹھا، سرکار کی بارگاہ کی غلامی کا حق ادا کر۔ اعلیٰ حضرت کا قلم چلتا ہے، ایک بار پر فتویٰ لگایا تھا، اب احمد رضا کار کے عشق کا معاملہ تھے، لکھ دیا مصطفیٰ چاڑے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جب لاکھوں پر فتویٰ لگ رہا تھا، تب اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا ہے، اور قلم اٹھانے کے بعد لکھتے ہیں، کہا ارے تو نے تو ایک بار پر فتویٰ لگایا تھا، احمد رضا خان نے لاکھوں بار پڑھ کے دکھایا تھا، اور لاکھوں بار پر فتویٰ لگا رہا ہے، تو احمد رضا خان کا عشق اب کیا بولتا ہے، ذرا اس بار کو بھی لے لو۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار، آتا سے کہہ دو خیر ملائی نشر کرے۔ اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کعبے کے بدر الدجا، کعبے کے بدر الدجا، تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ لاکھوں پر فتوے لگائے گا، کروڑوں بار پڑھو، لیکن کیا کرا جائے، بدتمیز تو بدتمیز ہی رہتا۔ پھر لگایا فتویٰ تو کہا اچھا گنتیوں سے نہیں مانتا، اب انگنت پڑھتا چلا جاؤ۔ کہہ دیا اعلیٰ حضرت نے، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، اب مسئلہ ہی ختم۔ کہتا رہے ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود۔ ارے تجھے ایک بار پڑھنے پر اعتراض ہوا تھا تو اعلیٰ حضرت نے ایک کا بدلہ لاکھ سے چکایا تھا، اور لاکھ پر جب اعتراض ہوا تو لاکھ کروڑ نہیں کروڑوں۔ اب یہاں آپ سے مچل کر کوئی کہہ سکتا ہے، سوال کر سکتا ہے کہ مولانا کی تقریر سننے والوں بڑے اچھل کر کے داد دے رہے تھے، یہ کروڑوں اور لاکھوں پڑھا ایک بار ہے، لیکن اس کے بعد کہتے ہو کروڑوں درود لاکھوں درود، ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا، پڑھا ایک بار لیکن کہہ دیا کروڑوں تو کروڑوں پہنچتا ہے، تو اس کو سیدھے سے کہنا تیری طرح کوئی کنجوس تھوڑی ہے، تو اتنا کنجوس ہے کہ تجھے تو کنڈے کی، تیری طرح کنجوس نہیں کوئی معاملہ اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ تو یہ کنجوسی عیب ہے، اور اللہ عیب سے، اور اللہ تعالیٰ تو بے شمار عطا کرنے والا ہے۔ سرکار نے کیا فرمایا، درود پڑھا ہے ایک بار فرشتے پیدا ہو رہے 18,000۔ ارے جب اللہ ہمارے ایک درود پر 18,000 فرشتے پیدا کر سکتا ہے، تو اگر ہم سرکار کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو مولا پڑھیں گے ایک بار لیکن لاکھوں بار دے دے، تو اللہ تعالیٰ لاکھوں بار ہمیں عطا فرما دے گا، لاکھوں بار اللہ عطا فرما دے گا، اس لیے کہ اللہ کے یہاں کسی چیز کی کمی تیرے یہاں ہے، تیری اللہ خود فرماتا ہے انا اندا ظن عبدی، میں تو اپنے بندے کے گمان کے اعتبار سے ہوں، جیسا گمان رکھے گا ویسا پائے گا۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک بہت پیاری بات ارشاد فرمائی، دعا کرتے ہو درود پڑھتے ہو، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو درود بھیجو، ایمان والو درود بھیجو، ایمان والو درود بھیجو۔ اب یہ ایمان والا جب اٹھا جوش میں تو پڑھنے گا اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو محمد پر درود بھیج۔ ارے عجیب معاملہ ہے، قرآن تو سے کہہ رہا تو بھیج، اور جب تو پڑھنے پہ آیا تو کہنے لگا اللہ تو بھیج، بندہ کہتا ہے تو بھیج، خالق کہتا ہے تو بھیج، بندہ کہتا ہے تو بھیج، خالق کہتا ہے تو بھیج، آخر ایسا سینٹنس کیوں استعمال کیا گیا؟ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا ہے۔ پہلے ایک فارسی کے شاعر کا ایک شعر آپ کے گوش گزار کر دوں، اس نے کہا ہزار بار بشویم دہن سا مجھ کو گلاب ہنوز نانو تو گفتن کمال بے ادبیز، اگر میں ہزار بار بھی اپنے منہ کو مجھ کو عنبر سے دھلوں سرکار پھر بھی آپ کا نام
کہتی ہے مولا تو درود بھیج دے، اس لیے کہ ہم اس لائق نہیں کہ ہم محبوب پر درود بھیجے. ہماری گزارش یہ ہے کہ ہماری طرف سے تو بھیج تاکہ تیرا بھیجنا ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بن جائے. اب ذرا بلند آواز میں بولیے سبحان اللہ. میرا عنوان ہے سیدنا ابو بکر صدیق اکبر خلافت. سمجھ گئے؟ خلافت، نیابت، جانشینی. قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی. اللہ ان سے راضی وہ اللہ ان سے خوش ہے وہ اللہ سے. رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال. حضرت علی نے کہا ہم اللہ کی تقدیر و تقسیم سے راضی ہیں، ہمارے لیے علم ہے، جاہلوں کے لیے مال ہے. سمجھ گیا؟ اب سیدنا امیر معاویہ سے اللہ راضی اور وہ اللہ سے راضی. سمجھ گئے؟ جب اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی تو کیا کرے گا یہ جھوٹا قاضی؟ سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ راضی اور اللہ سے ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ راضی. حضرت ابو بکر صدیق اکبر تو افضل البشری بعد الانبیاء بالتحقیق، سارے نبیوں کے بعد سب سے بڑا مقام سیدنا ابو بکر کا ہے. مگر آؤ میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ اس کائنات میں اپنی توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے سب سے پہلے اللہ نے نبیوں کی جماعت بھیجی. اور جب نبیوں کا سلسلہ منقطع ہوا تو سرکار کے صحابہ آتے رہے، خلفاء آتے رہے، اس کے بعد تابعین آتے رہے، اولیاء کرام آتے رہے. حضرت ابو بکر صدیق اکبر کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے. آؤ ذرا اعلیٰ حضرت کے حوالے سے، فتاوی رضویہ کے حوالے سے ایک بات آپ کے گوش گزار کر جاؤں. اللہ نے ایک جماعت ولیوں کی رکھی ہے. حضرت ابو بکر صدیق اکبر کے لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ سب سے پہلے غوث اعظم ہے. سب سے پہلا غوث اعظم کون ہے؟ اونچا بولے کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق اکبر کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے. اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں حضرت سیدنا امام عبد الوہاب شارانی کے حوالے سے ان کی ایک کتاب ہے الیواقیت والجواہر فی بیان عقائد الاکابر. جو ہمارے بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ کو کرسی نے کہیں غفلت میں تو نہیں ڈالا ہے، اور نہیں ڈالا ہے تو آپ میری طرف دیکھیے. یہ کھڑکی کے باہر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے باہر تو بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن مجھے بار بار نہیں دیکھیں گے. جو کبھی کبھی دیکھنے ملا اس کو دلچسپی کے ساتھ دیکھنا چاہیے، سننا بھی چاہیے. اور اس میں سے کچھ ہمارے جوان حضرات بھی بیٹھے ہیں کرسیوں پر، وہ نیچے آ جائیں گے تو اچھا ہو جائے گا. ضرورت مند ہے تو بیٹھے رہے، بے ضرورت ہے تو نہ بیٹھے. بہتر یہی ہے کہ مسجد ہے مسجد، اور مسجد الحمدللہ اتنی مبارک جگہ ہوتی ہے، اتنی مبارک جگہ ہوتی ہے. بات آ گئی تو حدیث سنا دوں. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ تبارک و تعالی عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسرہ اللہ تبارک و تعالی علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ تبارک و تعالی فی الدنیا والآخرہ واللہ تبارک و تعالی فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ ومن سلک طریقا یلتمس فی علما سہل اللہ له طریقا من طرق الجنہ وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. یہ مشکات شریف کی حدیث پاک بھی ہے، الفاظ بدلے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی حضرت ابن باجہ نے بھی اس حدیث کو تحریر کیا ہے. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی مومن بھائی اپنے مومن کی ایک تکلیف کو دور کر دیتا ہے، دنیا کی ایک تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اللہ کل قیامت کے اندر اس کی آخرت کی تکلیف کو دور فرما دے گا. سرکار تو عالم آگے ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی کسی تنگ دست اور پریشان حال غریب مسلمان کی مدد کرتا ہے اور اگر اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ کل قیامت میں اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا. سرکار نے آگے ارشاد فرمایا اگر کوئی کسی مسلمان کا عیب چھپاتا ہے، اللہ کل قیامت کے دن اور دنیا میں بھی اس کے عیبوں کو چھپائے گا. فرمایا اگر کوئی بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ اس کی مدد فرماتا ہے. اور یہ مدرسے کے طلبہ بیٹھے ہیں، ان کی زندگی کو سمجھے، یہ سرکار کے مہمان ہیں، یہ مہمانان رسول ہیں، ان کی خدمت کرو تو احسان مت جتانا بلکہ ان کی خدمت کو اپنے لیے باعث برکت سمجھنا. ایک جملہ دے رہا ہوں، اگر اس جملے کو ذہن و دماغ میں بسا کر لے جاؤ، اپنے دل کی تختی پر سجا کر لے جاؤ، جملہ ضائع مت کرنا. آج ہمارے مدارس کی حالت ہے، ہمارے مدرسوں میں حال یہ ہوتا ہے، مدرسوں میں پڑھنے والا بچہ ہے، کھانا دیکھے تو تھرڈ کلاس، رہنا دیکھے تو تھرڈ کلاس، ساری
فیسلٹیز سیٹوں کے گھر میں ہوتی ہے مگر ان بچوں کے لیے صحیح سے بستر نصیب نہیں ہوتے, کھانا نصیب نہیں ہوتا. ارے میں کہتا ہوں دنیا کا مزاج دیکھ لیجئے, انڈیا کی آرمی پر سب سے زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے, فرسٹ کلاس کا کھانا ہے, فرسٹ کلاس کا رہنا ہے, ساری فیسلٹیز دی جاتی ہے. اگر میں کسی سے پوچھوں آخر یہ فیسلٹیز کیوں دی جا رہی ہے تو زمانہ کہے گا اس لیے دی جا رہی ہے کہ وہ ملک کو بچا رہے ہیں. میں نے کہا وہ خالی ملک کو بچاتے ہیں اور مدرسے کے طلبہ 1947 آ جائے تو ملک ہندوستان کو بچاتے ہیں, اور اگر 14ویں صدی آ جائے تو دین کو بچا لیا کر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر لوگ کسی جگہ جمع ہو جائیں اللہ کے گھر میں, قرآن کی تلاوت ہو, ایک دوسرے سے علم سیکھیں, سرکار فرماتے ایسی محفل میں بیٹھنے والوں کو اللہ 4 انعام عطا فرماتا ہے. اللہ حفتہم الملائکہ, پہلا انعام یہ ہے کہ فرشتے رحمت کے آ کر گھیر لیا کرتے. وغشیتہم الرحمہ, اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ان کو اپنے دامن میں لے لیتی ہے. اور تیسرا فائدہ یہ ونزلت علیہم السکینہ, بیٹھنے والوں کے دل میں چین و سکون اترتا ہے. اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ تم یہاں رب کو یاد کرتے ہو, اللہ اپنے مقرب فرشتوں میں تمہیں یاد کر. توجہ ہے آپ کی بات. یہ چل رہی تھی سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں الیواقیت والجواہر فی بیان عقائد الاکابر کتاب کے لکھنے والے امام عبدالوہاب شارانی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں. اعلیٰ حضرت نے ان کے حوالے سے ذکر فرمایا ولیوں کی چند قسمیں ہوتی ہیں. آپ نے فرمایا انا اکبر الاولیاء بعد الصحابتی. آپ اگر توجہ دیں گے کار کی حدیث کو دائیں بائیں دیکھ کر کے نہیں سنا جاتا ہے, جی لگا کر سنا جاتا ہے. توجہ فرمائیے گا, ہماتن گوش ہو جائیے, ادھر دیکھیے, مکمل توجہ کے ساتھ سنیے, اس جملے کو سنیے گا. امام عبدالوہاب شارانی فرماتے ہیں انا اکبر الاولیاء بعد الصحابتی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین الکتب ثم الافراد ثم الامامان ثم الاوتاد ثم الابدال. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں, امام عبدالوہاب شارانی نے فرمایا ولیوں کی 5 قسمیں ہوتی ہیں. سب سے بڑا مقام کتب کا ہوتا ہے, دوسرا مقام افراد کا ہوتا ہے, تیسرا مقام امامان کا ہوتا ہے, چوتھا اوتاد کا ہوتا ہے, اور 5واں مقام ہوتا ہے ابدال کا. سب سے لاش میں ابدال ہے. اب اعلیٰ حضرت کا رسالہ اٹھائیے, الامن والاولا لنایت المصطفیٰ بدافع الولا. حضرت امام بیہقی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے, ابن عساکر نے اس حدیث کو لیا ہے. سرکار دو عالم فرماتے ہیں الابدال فی امتی ثلاثون بہم تقوم الارض وبہم تمطرون وبہم ترزقون. فرمایا سنو میری امت میں 30 ابدال ہے, 30 ابدال, اور یہ تینوں ایک حدیث کے مطابق ملک شام کے اندر موجود ہے جہاں حضرت ابن العربی دمشق کی سرزمین پر یہ 30 کے 30 ابدال موجود ہیں. مگر ایک حدیث میں یہ ہے کہ 30 ابدال اس دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, 30 کی گنتی کبھی ختم نہیں ہوتی. ایک کا انتقال ہوتا ہے, دوسرا بٹھا دیا جاتا ہے, دوسرے کا ہوتا ہے, تیسرا بٹھا دیا جاتا ہے. ہم نے کہا سرکار یہ ابدال کی جماعت رکھی کیوں گئی؟ سرکار دو عالم نے فرمایا بہم تقوم الارض, انہی کی وجہ سے یہ تمہاری زمین باقی ہے, انہی کے صدقے میں تمہیں بارش ملتی ہے, اور انہی کے صدقے میں تمہیں روزی ملا کرتی ہے. اب اعلیٰ حضرت کے اس شعر کو ذہن میں رکھے جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے اپنے دیوان کے اندر ارشاد فرمایا, اور اس جماعت کو دیکھے جو اولیاء کے مزارات کو مٹی کا ڈھیر کرتی ہے. معاذ اللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے ہے ملکی راجب کھانے خرانے والے. سب سے لاش میں ابدال ہے, ابدال, اور ابدال سے بڑا مقام اوتاد کا, اوتاد سے بڑا مقام امامان کا, امامان سے بڑا مقام افراد کا, اور افراد سے بڑا مقام کس کا؟ بولو. ابھی میں کتب تک پہنچا ہوں, صحابی تک نہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 5 ڈگری بتائی, 5 کائٹس بتائی, 5 قسمیں بتائی. سب سے بڑا مقام ہے کتب کا. اور غوث اعظم کیا فرماتے ہیں؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ وَوَلَّانِي عَلَى الْأَقْطَابِ جَمَعَ, وَوَلَّانِي عَلَى الْأَقْطَابِ جَمَعَ. پہلے ہی مصرع میرا مستدل. فرمایا اللہ نے مجھے کتبوں کا سردار بنایا, کتبوں کا سردار بنایا. اور جب کتبوں کا سردار بنایا ہے تو اب وہ کتنے بھی بیکار پھرتے رہے جو کہیں کہ حضرت شامدار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑے ہیں غوث اعظم سے, حالانکہ ہمارے آقا ہے سیدنا شامدار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, مگر ان سے بھی بڑا مقام ہے غوث اعظم کا. اس لیے کہ مجدد الفسانی نے مکتوبات امام ربانی میں صاف آپ نے فرمایا قطب المدار غیر غوث اعظم غیر قطب المدار است و او در بعض امور عزم مدد بھی خواہد. آپ فرماتے سنو قطب المدار کا جو مقام ہوتا ہے اور غوث کا جو منصب ہوتا ہے وہ قطب المدار
سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت کی کتاب رسالہ پڑھیے غایت التحقیق فی امامت العلی والصدیق. اعلیٰ حضرت کا رسالہ پڑھے مطلع القمرین فی ابانۃ سبقۃ الامرین. اعلیٰ حضرت کا رسالہ پڑھے الزلال الانقا من بحر سبقۃ الاتقا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو اور کروں. توجہ ہے نا آپ کی. سیدنا ابو بکر صدیق اکبر کے تعلق سے خط تاریخ الخلفاء میں علامہ جلال الدین سیوطی نے فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق اکبر کے تعلق سے کہ آپ کا نام عبداللہ، اور سرکار فرماتے احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن. اللہ کو سارے ناموں میں سب سے زیادہ جو نام پسند ہے وہ عبداللہ ہے اور عبد الرحمن ہے. یہاں مرے ہوئے ہیں اور مر کر کے بول رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کے ماں باپ ایمان کے ساتھ نہیں گئے، معاذ اللہ. بولو سرکار کے باپ کا نام کیا تھا؟ اب نام ہی بتا رہا ہے کہ وہ موحد تھے. سمجھ گئے آپ؟ نام ہی بتا رہا ہے. ان جھوٹے مرکزوں سے نہ جڑو، مرکزی اہل سنت سے جڑے رہو. ان علماء کی بارگاہوں سے جڑے رہو. امام دیلمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سیدنا عمر فاروق اعظم خلیفہ ثانی کا قول مجھے یاد آ رہا ہے. آپ نے فرمایا، انہوں نے ذکر کیا لا تفارقوا مجالس العلماء فإن اللہ تعالی لم يخلق تربة على وجه الارض اکرم من مجالس العلماء. اے لوگوں، سنی شعول عقیدہ عالموں کی محفلوں کو چھوڑ کر مت جایا کرو، اس لیے کہ اللہ نے عالموں کی محفلوں سے بہتر کوئی دنیا میں محفل بنائی ہی نہیں ہے. آپ کا نام تھا عبداللہ، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسالہ پڑھ لو شمول الاسلام لأصول الرسول الکرام. بالکل بات واضح ہو جائے گی. سرکار کے ماں باپ دنیا سے گئے تھے، موحد تھے، توحید پرست تھے، اور اللہ رب العزت نے بعد میں جو زندہ کیا تھا وہ اس لیے تاکہ سرکار کے امتی ہو جائے، چونکہ آپ کے اعلان نبوت سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے تھے. بات یہاں کمپلیٹ ہو گئی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساتھ ہی دیگر بزرگان دین نے فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق اکبر کا نام عبداللہ ہے، اور آپ کا لقب تھا عتیق. عتیق کا معنی چند معنی آتے ہیں. عتیق کا معنی شریف بھی آتا ہے، عتیق کا معنی نجیب بھی آتا ہے، عتیق کا معنی آزاد بھی آتا ہے، عتیق کا معنی قدیم بھی آتا ہے. اب آئیے ذرا حضرت عائشہ ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے دیکھیں. آپ فرماتی ہے سنو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، حضرت ابو یعلا نے اپنے مسند میں لیا ہے، اور اس کے علاوہ متعدد محدثین نے لیا ہے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے واللہ انی لفی بیتی، واللہ انی لفی بیتی. فرمایا کہ میں یقیناً اپنے گھر میں موجود تھی، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ بالفنا، اور سرکار کے جملہ صحابہ کرام یہ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے. کہا اس کے درمیان ہوا کیا؟ فرمایا والستر بینی وبینہم، میرے اور ان کے درمیان پردہ تھا. اذ اقبل ابو بکر، فرمایا اتنے میں سیدنا ابو بکر میرے باپ تشریف لے آئے. سرکار کیا فرماتے ہیں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من سرہ ان ینظر الی عتیق من النار فلینظر الی ابی بکر. فرمایا اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ایسے بندے کو دیکھے جس کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے تو میرے آنے والے ابو بکر کو دیکھ لے. حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عتیق آپ کا لقب، اور کب سے پڑا؟ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار سیدنا ابو بکر صدیق اکبر ایک دن سرکار کی بارگاہ میں تشریف لائے. میرے نبی نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار فحینئذ سمی عتیقا. فرمایا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، ارے ماں کی بات کر رہا ہوں، بیٹا ماں کی بات کو توجہ سے سنتا ہے. پتہ نہیں آپ کا کیا مزاج ہے، کوئی بھی آئے گا تو ساری ہمتن گوش ہو جاتے ہیں، نہیں گوش بھی ہو جاتے ہیں، اور نہ جانے ہمتن چشم بھی ہو جاتے ہیں اسی کو دیکھنے کے لیے. آپ توجہ فرمائیے، گفتگو کو سنیے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے ابو بکر تم اللہ کے جہنم سے آزاد کردہ بندے ہو. ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں فحینئذ سمی عتیقہ، اسی دن سے آپ کا لقب عتیق پڑ گیا. مگر علامہ جلال الدین سیوطی نے کہا عتیق اب سے نہیں، یہ عتیق تو بہت پرانا ہے. اس میں دو طرح کی روایتیں ملتی ہیں، توجہ ہے نا، دو طرح کی روایتیں ملتی ہیں. آپ کی عمر تھی کتنی؟ 4 سال. حضرت ابو بکر صدیق اکبر کو ان کے باپ لے گئے بت خانے میں لے گئے اور کہا ہؤلائی آلہتک الشم العلا، کہا بیٹا یہی تیرے بلند و بالا معبود ہے. حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابھی تو اسلام کا اعلان بھی نہیں ہوا تھا، مگر استدلال دیکھیں. حضرت ابو بکر صدیق اکبر ان
بزرگوں میں سے ہیں جن کے لیے وہاب ابن منبہ نے کہا من یجری علی لسانہ الصواب من غیر قصد، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی زبان پر بغیر ارادے کے حق جاری ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت بھی اسی جماعت میں شریک ہے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کی زبان پر 14ویں صدی میں جو جاری ہو گیا ہے الحمدللہ وہی ہمارے لیے مسلک کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ بچ گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق اکبر کی عمر 4 سال کی، قریب گئے بت کے قریب۔ قرآن نے کہا یسلبہم الذباب الشیء لا یستنقذوہ منہ ضعف الطالب والمطلوب۔ کہ ان بتوں کا حال تو یہ ہے نا، ان پر چڑھاوا ڈالے، پرساد ڈالے، پرساد، سمجھ گئے؟ ادھر ڈالتے ہیں پرساد، ادھر ہو جاتی ہے مکھیوں کی برسات، کچھ نہیں آتا ان کے ہاتھ، مکھیاں اڑا کر لے جاتی ہے، اٹھا کر کے لے جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر مکھیوں سے اپنا پرساد واپس کرنا چاہے تو اتنے مجبور ہیں کہ مکھیوں سے اپنا پرساد نہیں لے سکتے تو کسی دنیا دار کو کیا دے سکتے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بت کے قریب گئے اور جا کر کے فرمایا میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا، میرے پاس کپڑے نہیں، مجھے کپڑے پہنا۔ اس کے بعد میں آپ نے ایک پتھر لیا اور پتھر بت کی طرف مارتے ہوئے کہا اگر بچ سکتا ہے تو بچ لے۔ ایک جملہ دے رہا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے بتوں کو توڑا تھا کہ نہیں؟ سرکار نے خانہ کعبہ کے بتوں کو توڑا اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا یار 4 سال کی عمر میں بتوں کو توڑ کر بتا رہا ہے کہ میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا عاشق ہوں اور یہاں بت پرستی کو مٹانے کے لیے اللہ نے مجھے بھی بھیجا۔ باپ نے جب یہ دیکھا تو جلال میں آئے، تھپڑ مارا، ماں کے قریب لے گئے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ماں کے قریب پہنچے، اپنی بیوی سے کہنے لگے ابو قحافہ کہ تمہارے بیٹے نے ہمارے معبود پر پتھر مارا ہے۔ تو آپ کی والدہ سیدنا ابو بکر صدیق اکبر کی ماں کہتی ہے اس بچے کو چھوڑ دیجئے، اس بچے سے کچھ مت کہیے۔ کہا کیوں نہ کہوں؟ کہا سنیے، جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا تو غیب سے آواز آ رہی تھی یا امت اللہ، یا امت اللہ ابشری بالتحقیق بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ کہا غیب سے آواز آئی تھی جب بچہ پیدا ہوا تو غیب سے آواز آ رہی تھی اللہ کی بندی سن لے اور تو خوش ہو جا، تیرے لیے مستعجہ فضا ہے، تیرے لیے بشارت ہے، تیرے لیے بشرائے سارہ ہے کہ یہ جو آنے والا بچہ ہے یہ ولد عتیق ہے۔ اور عتیق کا معنی میں نے بتا دیا، جہنم سے آزاد کیا ہوا، جہنم سے محفوظ۔ کہا اس بچے پر تو خوش ہو جا، اور کہا اس کا نام آسمان میں صدیق ہے اور یہ مصطفیٰ کریم کا صاحب ہے، یہ مصطفیٰ کا رفیق ہے، یہ مصطفیٰ کا یار غار ہے۔ آپ کی ماں کہتی ہے مجھے پتا نہیں اس جملے کا مطلب کیا ہے، مگر میں نے یہ جملہ سنا۔ اب علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق اکبر کو اس کے بعد کسی نے بھی شرک کی طرف دعوت نہیں دی۔ ایک دن سیدنا ابو بکر صدیق اکبر اسی واقعے کو ایک محفل میں بیٹھ کر کے سنا رہے تھے، لوگوں سے کہہ رہے تھے لوگوں میں 4 سال کا تھا، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، میری ماں نے یہ کہا، آقا کریم علیہ السلام کے چہیتے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق اکبر یہ جملہ کہہ کر یہ واقعہ سنا کر ابھی فارغ نہیں ہوئے تھے کہ حضرت جبریل امین آئے اور آ کر کے کہنے لگے صدق ابو بکر وہو صدیق۔ کہا ابو بکر صحیح کہہ رہے ہیں، یقیناً سیدنا ابو بکر صدیق اکبر ہے۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بشارت کے قول کی تصدیق۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے ایک جگہ ارشاد فرمایا صدیق کا لقب آپ کو اس لیے دیا گیا، صدیق یہ مبالغے کا صیغہ ہے جس کا معنی بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ اور کیوں بولا گیا بہت زیادہ سچ بولنے والا لقب؟ اس لیے پڑا کہ جب آقا کریم معراج کے لیے تشریف لے گئے اور سرکار آ کر کے بتانے لگے میں معراج پر گیا تھا، مکے والوں نے انکار کیا، ابو جہل تو معاذ اللہ کہتا ہی تھا، سرکار کے لیے لفظ مجنون کا استعمال کرتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی پتہ نہیں ہے کہ سرکار نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں معراج سے واپس آ رہا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام مسجد حرام میں بیٹھ کر خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھ کر کے یہ واقعہ بیان کر رہے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق اکبر سرکار کی بارگاہ کا رخ کیے ہوئے تھے، راستے میں ابو جہل ملا اور آپ کو روک لیا، روک کر کے کہنے لگا دیکھو میں نہ کہتا تھا کہ تمہارے یہ صاحب معاذ اللہ مجنون ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے یار سیدنا ابو بکر صدیق اکبر نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا وہ یہ کہہ رہے ہیں میں معراج میں گیا تھا، جنت دوزخ کو میں جنت
जन्नत का मैंने मुशाहदा किया है, दोज़ख को देखा है, मैं सैर करके आ रहा हूँ। एक थोड़ी सी रात में इन्होंने इतना लंबा सफर कैसे कर लिया? ऐसी बातें तो कोई मजनून करता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर को अभी किसी सहाबी ने वाक़या मेराज की तस्दीक नहीं कराई थी, अभी खबर नहीं दी थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर ने कहा इन काला हुआ कज़ालिक, अगर वो इस तरह कहते हैं फाना उस्सद्दिक़ुहु, तो फरमाया मैं उनकी तस्दीक कर रहा हूँ। सरकार की बारगाह में गए और जाकर के कहा आका अबू जहल ऐसे कह रहा था, आपके बारे में ऐसी खबर मिली है, सरकार बताइए क्या आपने ऐसा कहा है? आका करीम ने फरमाया हाँ अबू बकर, मैं मेराज पर गया था, ये सारी बातें सच्ची है। आका करीम अलैहिस्सलाम से सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर ने अपना कहा हुआ जुमला दोहरा दिया, कहा आका मैं तस्दीक करके चला आया हूँ, मैंने कह दिया है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर कहते हैं आका मैंने आपके इल्म का आपके बताने से पहले ही आपकी तस्दीक कर दी है। उस दिन से मेरे नबी ने फरमाया अंत सिद्दीक, ऐ मेरे अबू बकर यकीनन तुम बहुत सच बोलने वाले हो। ये है सिद्दीक अकबर। एक मसला आता है, कुछ लोगों को हमारे पूर्वी जबान इलाके में कहते हैं घामड़पना। ये साहब किबला रहते हैं गोंडा के इलाके में कहते हैं बड़ा बड़का घामड़ हो गया है, यानी पागल हो गया है, निहायत पागल का खिलाफत का मामला। सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर को खलीफा नहीं, अली को खलीफा होना चाहिए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का रिसाला गायतुत तहकीक फी इमामतिल अली व सिद्दीक। पहले आप एक अकीदा सुन लीजिएगा। बड़ी बड़ी कुतुब में कुतुब जो फिक्की कुतुब है उनमें हमारा नजरिया यह बयान किया गया है, मिनर रवाफिजी मन फद्दल अलीयन अला सलासती फमुब्तदा व इन अनकरा खिलाफत सिद्दीकी व उमरा फहुवा काफिर। फरमाया जिसने हजरत अली को खुलफाए सलासा यानी सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर, उमर फारूक आजम, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम पर फजीलत दी तो वो गुमराह है। और अगर किसी ने अबू बकर की खिलाफत का इनकार कर दिया और उमर फारूक आजम की खिलाफत का इनकार कर दिया तो वो काफिर है, ईमान से बाहर हो गया। हमारा नजरिया बोलो है कि नहीं? है कि नहीं? बार बोलिए हमारी है कि नहीं? सुभान अल्लाह। सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर की खिलाफत होना चाहिए, खलीफा वही होना चाहिए। इसकी एक दलील नहीं बेशुमार दलीलें हैं, आप खुद गौर कीजिएगा। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाने काबा में बुत तोड़ने की बात थी तो हजरत अली से कहा था मुझे नहीं उठा सकते, और जब आप सरकार तशरीफ ले जा रहे थे हिजरत की रात आका ने हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर से कहा ए मेरे यारे गार मुझे अपने कांधों पर उठा लो, मुझे अपने ऊपर उठा लो। सरकार दो आलम ने हजरत अली से कहा तुम मेरा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते, और सरकार ने सिद्दीक अकबर से कहा मुझे उठा लो। यह इशारा इस बात की तरफ था कि जो मुस्तफा की जिंदगी में मुस्तफा करीम का बोझ उठा रहा है, सरकार के जाने के बाद खिलाफत का बोझ भी वही सिद्दीक उठाएगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला सरकार का जब इंतकाल हुआ, बाला हजरत बुखारी शरीफ के हवाले से, पता नहीं पढ़ते भी हैं कि नहीं पढ़ते, तो कहता हूँ हुजूर शहबाज़े दक्कन से अगर राब्ता हो गया होता तो इतने ना बिगड़ों से ताल्लुक हुआ तो बिगड़ गए। अभी मैं आ रहा था हाजिरी देकर के, तो रास्ते में मैंने ऑटो वाले से कहा, उसने पूछा मरकज में जाना है, उसने दूसरों के मरकज का नाम लिया, क्योंकि इधर भी ना बहुत सारे मरकज है, वो मरकज फसादो इनाद है और इधर मरकज बरकत। अल्हम्दुलिल्लाह, समझ गए आप? हाँ, जब सात तरफ से बिगड़ा के आता है तो लास्ट में ये मरकज है, यहाँ सुधार दिया जाए। कहने लगा मैं अहले हदीस हूँ। मैंने कहा अच्छा अहले हदीस हो तो फिर बोले तुम लोग तो हनफी हो। इमाम आदम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो 80 में पैदा हुए, 150 में इंतकाल कर गए। उनसे पहले सहाबा को लोग मानते तो डायरेक्ट मानो ना। फिर कहने लगा बुखारी शरीफ, तो मैंने कहा बेवकूफ आदमी, क्या इमाम बुखारी साहबी थे जो उनको मानता? तूने तो अभी कहा था ना कि जो पहले थे डायरेक्ट उनको मानो, तो बुखारी को क्यों मानता है? क्या उसमें हदीसें हैं? तो मैंने कहा अगर इमाम बुखारी ने हदीसें जिक्र की है तो क्या हजरत इमाम आदम अबू हनीफा ने मनमानी चलाई है? साल हदीस मजहबी, उन्हीं का तो कौल है, अगर हदीसें सही मिल जाए तो वही मेरा मजहब है। और फिर मैंने कहा एक बात ये बता, हजरत इमाम बुखारी तो खुद फरमाते हाफिज तो मियत अल्फ हदीसिन सही, मुझे 1 लाख हदीसें सही याद थी, वमियत अल्फ हदीसिन गैर सही, और मुझे 2 लाख हदीसें गैर सही याद थी। बुखारी शरीफ के मुकर्ररात को निकाला जाए तो कुल 4,000 हदीसें बुखारी में, तो 96,000 हदीसें तो सही रह गई, और 2 हदीसें गैर सही, 2 लाख हदीसें गैर सही, तो 2,96,000 हदीसें इमाम बुखारी दिल में छुपा कर ले गए। इसका तो हम तसव्वुर नहीं कर सकते। इन्नल लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताबी व यश्तरूना बिही, ये वही तो उनके सामने थी तो छुपा कर नहीं ले गए, अपने शागिर्दों के जहन में छपवा कर गए।
اب جب چھپوا کر گئے تو میں نے کہا بخاری کو مانتا ہے کہ امام بخاری کو مانتا ہے؟ اگر تو کہے کہ میں بخاری کو مانتا ہوں تو پھر مجھے یہ حدیث دکھا کہ یہ کون سی حدیث میں لکھا ہے صرف بخاری کو مانو. اہل حدیث ہونا. اگر تم حدیث کی صحیح کا تو حدیث صحیح، تو ہم کہیں گے حدیث صحیح. ان کو اسی طریقے سے جواب دیا جائے. وہ کہے بخاری کو ماننا، کون سی حدیث میں سرکار نے کہا کہ آنے والے زمانے میں صرف بخاری کتاب ہی کو ماننا، ہمیں کسی حدیث میں دکھاؤ. وہ کہے اس میں حدیث صحیح. حدیث صحیح کس کو کہتے ہیں؟ صحیح کی تعریف کرے تو پلٹ کر کے کہو یہ کون سی حدیث میں صحیح کی تعریف لکھی ہے. حدیث ہے نا، تو حدیث سے بات کر. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو سارے معاملات بڑے گڑبڑ ہے. تو ان لوگوں کو کیا رہتا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر خود حضرت عمر، حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ الکریم بھی راضی تھے. اس لیے جب سرکار کا انتقال ہو گیا، امام بخاری فرماتے ہیں لوگ آئے حضرت علی کی بارگاہ میں کہا استخلف علینا، ہمارا کوئی خلیفہ منتخب کر دیجئے. آپ نے فرمایا لا 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 ولکن اترککم کما ترککم رسول اللہ، لیکن میں تمہیں ایسے ہی چھوڑ رہا ہوں جیسے سرکار نے بغیر خلیفہ کی تعین کے تمہیں چھوڑ دیا ہے. کہا مصطفیٰ نے خلیفہ بنایا نہیں، میں کیسے بنا لوں؟ دارقطنی کے حوالے سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک حدیث میں یہ ہے، فرمایا کہ کیف، آپ نے فرمایا استخلف حتی لم یستخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا سرکار نے خلیفہ بنایا نہیں، میں کون ہوتا ہوں کہ خلیفہ منتخب کر دوں؟ آقا کریم علیہ السلام کے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے یا کسی کے تعلق سے آپ بھی تعین نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ فرماتے ہیں منشا یہ ہے جس کو سارا مجمع، جس کو سارے صحابہ منتخب کر لیں گے اس کو ہم بھی منتخب کر لیں گے. اب آئیے ذرا ایک صریح حدیث اور سنا دوں. سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اس کو امام دارقطنی نے بھی لیا ہے اور دیگر محدثین نے لیا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے اسی رسالے میں تحریر کیا. حضرت علی کی بارگاہ میں دو شخص آئے آپ کے دور خلافت میں اور آ کر کہنے لگے، آپ نے کہا ام ھذا عہد عہد الیک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے یا کوئی عہد و پیمان تھا جو سرکار نے آپ سے لیا تھا؟ کیا عہد و پیمان؟ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ سب سے پہلے ابو بکر خلیفہ بنیں گے، دوسرے عمر بنیں گے، تیسرے عثمان بنیں گے، چوتھے آپ بنیں گے. یہ بتائیے کیا سرکار نے آپ سے کوئی عہد و پیمان لے لیا تھا کہ خلیفہ کی ترتیب یہی ہوگی؟ ام رائے بعیتہ، یا آپ کا مشورہ تھا، آپ نے مشورہ دکھ دیا تھا، آپ کی یہ رائے تھی، آپ کا یہ اندیا تھا، آپ کا یہ منشور نظریہ تھا؟ حضرت علی کا جملہ سننا، آپ نے فرمایا بل رأی رأیت، سرکار کا عہد و پیمان نہیں، یہ ہمارا ہی مشورہ. بولو کس پر ابو بکر کو خلیفہ بنایا جائے؟ حدیث سنتے جائیے گا، بات کلیئر ہوتی چلی جائے. خلیفہ ابو بکر کو بنایا جائے ہمارا مشورہ تھا. پھر آپ نے فرمایا اما ان یکون عندی احد من النبی صلی اللہ علیہ وسلم عہدہ الی فی ذلک فلا لئن کنت اول من صدق به فلا اکون اول من کذب علی. کہا سنو، سرکار دو عالم نے اگر مجھ سے کوئی عہد و پیمان لیا ہو اس سلسلے میں تم یہ سوچ رہے ہو فلا، تو ایسا خیال مت کرنا کوئی عہد و پیمان مجھ سے نہیں لیا تھا سرکار نے. لائے اب بخاری شریف کی وہ حدیث جس میں سرکار نے کہا تھا لاؤ کوئی کاغذ قلم لے آؤ میں لکھ دوں. سب سے زیادہ اسی حدیث کو یہ رافضی پیش کرتے. سرکار لکھنا چاہ رہے تھے مگر عمر نے منع کر دیا. ہم نے کہا پہلی بات تو یہ سن لے کہ سیدنا عمر سرکار کے وزیر ہے اور وزیر کے مشورے پر بادشاہ عمل کرتا ہے، یہ کوئی غلط بات. ایک بات. دوسری بات یہ اپنے جملے سے ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ حضرت عمر سے سرکار کو معاذ اللہ کوئی ڈر تھا؟ سرکار تو سرکار دو عالم کی بارگاہ میں عمر حاضر ہوتے تھے تو گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. وہ تو خود جلال کی تاب نہ لا سکے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے سرکار کو کوئی دبش نہیں. اور ایک بات یہ کہ سرکار دو عالم نے اگر یہاں آج نہیں لکھا تو حضرت عمر ہمیشہ ساتھ میں تھوڑی رہتے تھے. سرکار اگر کوئی مکتوب دیتے، لکھ کر نوشتے، تحریر دینا چاہتے تو کسی وقت بھی دے دیتے. ہمارے محدثین نے جواب دیا ہے. مگر ایک حدیث آپ کو سری سنا کر کے جاؤں گا جس میں آقا کریم علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر صدیق اکبر کے لیے مکتوب کی بات کہی ہے، نوشتہ تحریر کی بات کہی ہے. آقا کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی سیدنا علی مرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کے جملے کو، اس حدیث کے ان جملوں کو آپ پورا سن لیجئے. حضرت علی کہتے ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر میں یہ کہہ دوں سرکار نے مجھے عہد و پیمان دیا ہے تو بچپن میں سب سے پہلے میں نے سرکار کی تصدیق کی تھی، اور اگر میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ سرکار نے عہد و پیمان دیا ہے تو سب سے پہلے جھوٹ بولنے والا، سرکار پر تہمت لگانے والا، الزام تراشی کرنے والا، بہتان لگانے والا، بے بنیاد بات بولنے والا بھی میں ہی ہو جاؤں گا. اب اس کے اگلے جملے پر توجہ دیجیے.
سنیے گا، آپ نے فرمایا لو کان عندی عہد من النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما ترکت اخا بنی تیم بن مرہ و عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما فعلی منبر حتی یسوبانی علی منبر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لقاتلتہما بیدی ولو لم اجد الا بردتی هذه. آپ نے فرمایا سنو، اگر سرکار نے مجھ سے عہد و پیمان لیا ہوتا اور سرکار نے مجھے سب سے پہلا خلیفہ نامزد کیا ہوتا تو قسم خدا کی میں ابو بکر کو سرکار کے منبر پر چڑھنے نہیں دیتا، عمر کو چڑھنے نہیں دیتا، ان ہاتھوں سے لڑتا، ان ہاتھوں سے جہاد کرتا. اگر تے میری مدد کے لیے آپ کے پاس چادر تھی، فرمایا لو لم اجد الا بردتی هذه، اگرچہ مجھے مدد کے لیے کچھ نہیں ملتا، یہ چادر ہی میری مدد کرتی تو اسی کی مدد سے میں ان دونوں سے لڑتا. ارے اب بھی کوئی جملہ باقی رہ گیا. حضرت علی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سرکار نے کوئی عہد و پیمان نہیں لیا ہے. اگر ابو بکر خلیفہ بنے ہیں، عمر خلیفہ بنے ہیں، عثمان خلیفہ بنے ہیں تو اس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ شامل ہے. امام تو ساری حدیثوں کو تحریر کرتا چلا. واقعتاً اعلیٰ حضرت ہے. اگر اجازت ہو تو ایک حدیث کے حوالے سے بتا دوں. اعلیٰ حضرت تھے. بخاری شریف اور مسلم شریف، امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا اور امام مسلم نے سیدتنا عائشہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور دونوں کی شرح وہب ابن منبہ نے کی. حدیث کے الفاظ سنیے گا. حدیث جب سنائی جائے تو ایک دم ہمتن گوش ہو جائے. سرکار کی حدیث جیسے صحابہ سنتے تھے میرے نبی کی باتیں، ایسے سرکار کی باتیں ان کو صحیح طریقے سے سنا جائے. نبی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد كان فيما قبلكم من الامم اناس محدثون فان كان في امتي فهو عمر فان كان احد في امتي فهو عمر. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا پچھلی امتوں میں کچھ محدث ہوتے تھے. محدث کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کی 3-4 شرح کی گئی. محدث کہتے ہیں من القی فی روعہ من قبل الملأ الاعلی. محدث کہتے ہیں الرجل الصادق الظن. محدث کہتے ہیں من یجری علی لسانی الصواب من غیر قصد. فرمایا محدث اس کو کہتے ہیں جو سوچ لیتا ہے تو اس کی سوچ ہی صحیح ہو جاتی ہے. ہمیں جتنے کھجور کے درخت لگواؤ گے اتنا ہی فائدہ ہوگا. حضرت کے جو مریدین معتقدین ہیں جب کھجور کے درخت لگ جائیں گے تو حضرت سے اچھل کر کہیں گے حضرت ہم نے بھی کچھ کھجور کے درخت لگوا لیے. حضرت بھی مسکرائیں گے اور مسکرا کر کہیں گے سبحان اللہ بہت اچھا کیا. ایک تشریح یہ کی گئی من یجری علی لسانہ الصواب من غیر قصد، جس کی زبان پر بغیر ارادے کے حق جاری ہو جائے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت وہی ہے. آج کچھ حضرات کو بڑا بھوت سوار رہتا ہے، تھوڑا سا باہر سے پڑھ کے آ گئے 2-4 کتابیں کیا پڑھ لی کہ لاؤ تحقیق کے خلاف تحقیق کریں گے. یک مشت داڑھی نہیں، سمجھ گئے تقلید کا معاملہ آ گیا، لکھ دی کتاب، نہ یہ سوچا ادھر ہے کہ ادھر. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسالہ شہزادہ تاج شریعت حضور اسد میاں صاحب قبلہ نے رات کے 2 بجے قریب بیٹھا ہوا گفتگو چل رہی تھی، اچانک کتاب نکالی کہ میرے موبائل میں ہے، نہیں تھی نیٹ سے سرچ کیا اعلیٰ حضرت کا رسالہ اور لکھ کر کے اس میں آپ نے بتایا. اس میں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عوام کے لیے علماء زمانہ کی پیروی لازم. جملے پر توجہ دیجئے گا، بہت چل رہا ہے ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے، پچھلوں کو مانیں گے پچھلوں کو مانیں گے. ارے یہ جو موجود ہے ان کو بھی ماننا ہوگا. فتاوی رضویہ عام کریں گے، دین کا کام کریں گے. ہم نے کہا فتاوی رضویہ عام کرنے سے پہلے فتاوی رضویہ کو سمجھنے کے لیے تاج شریعت کی ضرورت بھی تو ہے. فتاوی رضویہ کو سمجھنے کے لیے علماء کی ضرورت بھی تو ہے. اعلیٰ حضرت کا جملہ من وہن نہیں مفہوماً بیان کر رہا ہوں، چونکہ روایت بالمعنی کی اجازت محدثین نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اصولیین نے ہمیں عطا فرمائی ہے. آپ فرماتے عوام کے لیے علماء کی پیروی ضروری، علماء کے لیے آپ فرمایا علماء کے لیے علماء خدا کی پیروی ضروری، اور علماء خدا کے لیے قرآن و حدیث ہے. یہ ہے سلسلہ، طرح مانا جائے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ان بزرگوں میں سے جن کی زبان پر حق جاری ہو جاتا تھا. ابھی یہاں مدرسے میں بچے پڑھ رہے ہیں، ان بچوں سے پوچھئے گا 3 سال 2 سال 2.5 سال کے اندر حافظ بنتے ہیں. اگر خامسہ تک یہاں تعلیم ہو رہی ہے، بچے 5 سال میں خامسہ پڑھتے ہیں، مگر یہ امام اہل سنت تھے. یہاں بچوں کا عالم یہ ہے کہ شہباز دگل کے مدرسے میں آ کر اکتساب فیض کر رہے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت وہ ہے کہ جن کو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اولیاء خود گھروں پر آ کر فیض بانٹا کرتے تھے. آپ کو ایک حوالہ دے رہا ہوں، کتاب کا نام ہے دونوں ہاتھوں سے مسافہ. میرا امام کہتا ہے ایک دن میرے پاس ایک سوال آیا کہ دونوں ہاتھوں
سے مسافہ کرنا سنت ہے یا ایک ہاتھ سے، یہ بھی بہت چلتا ہے۔ انگریزوں کا طریقہ کو سنت بتایا جاتا ہے اور سرکار کی سنت کو چھوڑا جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے اس حدیث پاک کے تعلق سے جب سوال کیا گیا، میرے امام کہتے ہیں 19 سفر المظفر کا دن تھا، میں نے زبان سے جواب دے دیا، طبیعت خراب تھی میری، اگلا جمعے کے انتظار تھا کہ اگلا جمعہ آئے گا، مجھے موقع ملے گا، میں کوئی رسالہ لکھ دوں گا، لیکن فرماتے ہیں 23 سفر المظفر کو، 23 ذی قعدہ کو، ذی قعدہ کی بات ہے، فرمایا ذی قعدہ کو میں سو رہا تھا، جیسے ہی میں سویا میں نے کیا دیکھا، حضرت قاضی خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک اچھی شکل میں مدینے کی طرف سے آ رہے ہیں اور آ کر کے فرماتے ہیں مستند عیسیٰ حدیث مستند عیسیٰ حدیث انس وہورا مفہوم میں کہا، یہ جو بدعقیدہ سرکار حضرت انس کی جو حدیث پیش کرتے ہیں، یہ حدیث جو پیش کر رہے ہیں اپنی مستدل اور جس کو دلیل میں لا رہے ہیں، یہ ان کا پروف صحیح نہیں ہے، ان کا استدلال صحیح نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو فارسی میں رہنمائی کر رہے ہیں کون؟ قاضی خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی کتاب فتاوی قاضی خان ہے، جس کو فتاوی عالمگیریہ میں اسم کیا گیا ہے، اس کو آپ پڑھیے گا، بہت بڑے ولی کامل ہے، فقہ کا بڑا کام کیا ہے اور فقیہ واحد ان کی یہ سچی تصویر ہے۔ قاضی خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا مستند عیسیٰ ان بدعقیدہ لوگوں کی جو مستدل حدیث ہے وہ حدیث انس ہے، لیکن جو یہ معنی بتاتے ہیں احمد رضا وہ معنی صحیح نہیں ہے، غلط بتاتے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت کا جملہ سنیے گا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قاضی خان نے مجھے خواب میں آ کر صحیح بات کی رہنمائی کر دی ہے، ہمیں تم فیض کرنے لینے جاتے ہو تو تمہیں سفر کرنا پڑتا ہے، اور یہ احمد رضا خان ہے جن کو فیض آ کر بزرگ گھروں پر عطا کر دیا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چل رہی تھی، پوچھا گیا یہ بتائیے خلافت عہد و پیمان، حضرت علی نے فرمایا لم یقتل محمد قتلا، سرکار کو معاذ اللہ، آپ نے فرمایا آپ کا جملہ ہے، کہا کہ سرکار کو نہ تو شہید کیا گیا اور نہ ہی لم یمت فجأتن، سرکار اچانک بھی نہیں گئے، بل قضا ایام مرضہ ولیالی، بلکہ آپ نے اپنی انتقال شریف سے پہلے جو آپ کو مرض شریف ہوا تھا اس میں آقا کریم نے چند دن گزارے ہیں۔ جملہ سنیے گا حضرت علی کا، کہا جب نماز کا وقت آتا تھا وہ یرا مکانی، سرکار کو بڑا علم ہوتا تھا، میرے ہونے کا علم ہوتا تھا، سرکار جانتے تھے علی ہے، مگر اس کے بعد بھی سرکار کہتے تھے مر ابا بکرین، مر ابا بکرین، اور ایک میں مرو ابا بکرین لیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائے، بولیے ابو بکر کو حکم دو نماز پڑھائے۔ کہا مؤذن آتا، آ کر کے کہتا یاتی ہی المؤذن فیوزن، آ کر کے بالصلاۃ سرکار کی بارگاہ میں آتا، مؤذن کہتا سرکار نماز کا وقت ہو گیا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی جاتی، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی جاتی، سرکار ابو بکر سے کہتے نماز پڑھاؤ، کہا ایک بار نہیں دو بار نہیں، بار بار سرکار انہی سے کہتے تھے نماز پڑھاؤ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں حتیٰ کہ ایک بیوی جن کو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کہا جاتا ہے، آپ نے کہا سرکار عمر سے کہہ دیجئے نماز پڑھائے، اس لیے کہ ابو بکر میرے باپ بکا ہے، بکا مبالغے کا سکا ہے، بکا ابکی سے، کہا سرکار بہت روتے ہیں، آپ کو مسلح پر نہیں پائیں گے، رونے لگیں گے، سرکار نے فرمایا انتن صواحب یوسف، ارے تم تو یوسف والیہ ہو، آپ نے فرمایا نہیں ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے آگے ارشاد فرماتے ہیں فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اخترنا لدنیانا من رضیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لدیننا فکانت الصلاة عظیم الاسلام وقیام الدین وقیام الدین، آقا کریم علیہ فبایانا علی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث پاک کا ترجمہ سماعت کرے، سرکار دو عالم کے پیارے صحابی حضرت علی فرماتے ہیں جب سرکار کا انتقال ہو گیا تو آقا کریم علیہ السلام کے انتقال کے بعد ہم نے اپنی دنیا کے لیے، اپنی خلافت کے لیے اسی ذات کو منتخب کر لیا تھا جس ذات کو سرکار دو عالم نے دین کے لیے پسند فرمایا۔ اگلا جملہ ہے فکانت الصلاۃ عظیم الاسلام، آپ نے فرمایا نماز تو اسلام کی بلندی ہے، بلندی ہے، جب نماز کے لیے سرکار نے ابو بکر کو منتخب کیا تو خلافت کے لیے ہم کیوں نہ، بولو نا مچل کر، ہم کیوں نہ خلافت کے لیے منتخب کریں جس کو سرکار نے نماز کے لیے منتخب کیا ہو، ہم کیوں منتخب نہ کریں؟ کہا فبایانا علی ابی بکرن، تو ہم نے ابو بکر پر یعنی ابو بکر کے ہاتھوں پر بیعت کر لی اور انہی کو اپنا امام منتخب کر لیا۔ خود حضرت علی کہتے ہیں دخلنا علی رسول اللہ فقلنا یا رسول اللہ، سرکار کے ابھی آپ ظاہری زندگی کے ساتھ دنیا میں تشریف فرما تھے، حضرت علی کہتے ہیں ہم نے جا کر کے کہا سرکار ہمارا کوئی خلیفہ منتخب کر دے، آپ تو مرض انتقال میں ہے،
पैगंबर से विसाल में है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इयअलमिल्लाहु फीकुम खैरकुम, अगर अल्लाह तुम में सबसे बेहतर को जानेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या करेगा? फरमाया फयुवल्ली अलैकुम, तो उसी को तुम पर वाली बना देगा। हजरत अली का जुमला है फअलिमल्लाहु फीना खैरा फवल्ला अलैना अबा बकरिन, तो अल्लाह ने हमने से बेहतर को जान लिया और अबू बकर को हमारा वाली बना दिया है। जुमले का मतलब यह हुआ कि हजरत अली ये कहना चाह रहे हैं, हमने मान लिया था सारे सहाबा में सरकार के बाद खिलाफत का हकदार अगर कोई है तो अबू बकर सिद्दीक है। इसको सरकार मुंतखब करें, ये बेकार कैसे सरकार ने मुंतखब कर लिया? अब किसी के इंतखाब की जरूरत नहीं है। वक्त काफी बढ़ता चला जा रहा है, शाम के करीब है और ये वक्त तो खत्म हो जाएगा। सैयदना अबू बकर के फदाइल खत्म। इमाम अहमद इब्ने हंबल ने हजरत अली के लिए कहा था कि जितने फदाइल मैंने हजरत अली के देखे और जितनी किताबें खूबियों पर आपके लिखी गई, इतनी किताबें किसी और पर नहीं लिखी। मैं कहता हूँ इन बुजुर्गों की खूबियां हम क्या बयान करें, मगर एक बात सुन लीजिएगा, सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर और अहले बैत हम सबसे प्यार करते। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नाउ है। बोलो माशाअल्लाह यार, आवाज़े दकन की मेहनतों का असर नजर आ रहा है। बस थोड़ी सी और कर रहा हूँ। आज बहुत बवाल चल रहा है, खानकाहों के रास्ते हमारे घरों में राफजियत दाखिल होने के लिए तैयार है। माफ कीजिएगा, जुमला बिल्कुल हक है मगर सच्चा है। राफजियत खानकाहों के जरिए घरों में आने को तैयार। ईरान अपनी कोशिशें कर रहा है, बड़े बड़े लोग बिकते चले जा रहे हैं। आपके भी हैदराबाद में कुछ बिके हुए, समझ गए? मगर इतना याद रखो वो दिरहम और दीनार पर बिके हैं और शहबाजे दकन के साथ हम मुस्तफा के वकार पर बिके हैं। और जो मदीने में बिक जाता है, बाजार मदीना में बिकने वाला, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, अल्लाह ने उसको बशारत दी है अपने जान को, अपने माल को मुस्तफा के बाजार में बेच दो, अल्लाह तुम्हें जन्नत का हकदार बना देगा। सैयदना अमीर माविया हमारे सर का ताज है। इनके खिलाफ भौंकने वाला अल्लामा शहाबुद्दीन खफ्फाजी के हवाले से नसीमुर रियाज शरे शिफा काजी अयास, जिसको मेरे इमाम ने लिया है फतावे रज़विया की 11वीं जिल्द में, आपने फरमाया मैं यकूनु यतअनु फी मुआविया फज़ाका कल्बुम मिन किलाबिल हाविया। अभी तर्जमा नहीं करूंगा, पहले मैं आपको ये बताए देता हूँ, कहलवाए देता हूँ, जो हजरत अमीर माविया पर भौंके बोलो वो कुत्ता है। बोलो है ना? अब थोड़ी देर से आपको बहुत डर लग रहा है मुझे आपसे, लंबा नारा ना लगे। चलिए अल्लाह ताला सलामत रखे। तवज्जो है ना, कुत्ता है। अब यहाँ भी कुछ लोग कह सकते हैं अजीब मामला है, बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, यही तो है ना। एक साहब कहने लगे, एक बदअकीदा आपसे सुना होगा, तौसीफुर रहमान मरदूद को कहता है इनको क्या हुए, बाबा फला बाबे का कुत्ता, फला बाबे का कुत्ता। हमने कहा सुन ले, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह कुत्ते और यहाँ कुत्ता बनना बड़ा कारगर साबित हो गया, और तुम तो वो अहलुल बिदाई किलाबुन्नार, बिदाती जहन्नम के कुत्ते हैं। जो दुनिया में गौस का कुत्ता ना बना, अल्लाह ने उसको जहन्नम का कुत्ता बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो कामयाब हैं, हमें कुत्ता बनने में मजा आता है, समझ गए? और पहली बात तो इस कुत्ते का माना हकीकी कुत्ता, वलक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम। दलील देते हैं तो हमारा कुछ सुन जो है झांसी में आकर कहता भाई दलील तो वो भी दे रहे हैं, तो मैंने कहा शैतान ने भी तो कहा था खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू, क्या इस दलील को माना जाएगा? उसके कौल को रद्द कर दिया गया। तवज्जो है ना आपकी? अब सुनिएगा, अल्लामा शहाबुद्दीन खफ्फाजी फरमाते हैं हजरत अमीर माविया रदियल्लाहु ताला अन्हु पर अगर कोई इख्तिलाफ आपके खिलाफ कोई जबान खोलने वाला है और आप पर तानो तशरीह करता है, आप पर अगर आपके खिलाफ बोलता है, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने उनके हवाले से लिखा, फरमाया वो जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता। और आला हजरत ने बड़े मजे की बात तहरीर फरमाई, कहा हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र तो 83 साल हुई, मगर सरकार के जो 3 सहाबा है, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत अली और हजरत अमीर माविया, फरमाया इनकी उम्रें भी सरकार की उम्रों के बराबर थी। सरकार की उम्र के बराबर, यानी 63 साल सरकार दुनिया में तशरीफ रहे और अल्लाह रब्बुल इज्जत का यह हुस्न इत्तिफाक और तकदीर इलाही की मशीयत, रब्बे कदीर का यह फज़ल कि इनकी उम्र सरकार की उम्रों से मिला दी और अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे हबीब की उम्र 63 साल, सैयदना अमीर माविया की उम्र भी 63 साल, और ये 63 साल की जिंदगी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि अमीर माविया को सरकार से जुदा मत समझना, ये सरकार का सच्चा आशिक कलाम अमीर माविया है। अरे
سرکار دو عالم نے دعا کی تھی اللہم اہدہ، اللہ میرے امیر معاویہ کے ذریعے بہتوں کو ہدایت عطا فرما۔ ایک جگہ تھا اللہم علم معاویہ الحکمہ، میرے معاویہ کو حکمت عطا فرما۔ میرے معاویہ کو صحابہ کرام کے خلاف زبان کھولنے والا اگر کوئی نظر آئے تو اس کے جملے کو سن کر کہنا کیا ہے، اس کا بھی جملہ ہمیں حضرت عبداللہ ابن عمر نے دے دیا۔ کتاب و مناقب الصحابہ مشکات شریف میں اس کی فصل ثانی کی پہلی حدیث، عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنت اللہ علی شرکم۔ اگر بڑے بڑے جسم والے ملیں اور بڑی بڑی باتیں کریں، سمجھ گئے، تو ان کے چہرے کو دیکھ کر کے یہ جملہ بول میں ترجمہ کر کے بتا ہی دیتا ہوں۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہ سرکار نے کہا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي، اگر تمہیں ایسے لوگ نظر آئے جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، تو فرمایا ان کو دیکھ کر کے کہنا اللہ کی لعنت ہو تمہاری اس بد زبانی پر۔ میں تو انہی پر لعنت کر دیتا، مطلقاً تو لعنت کر سکتا ہوں، لیکن اس فرد خاص کے بارے میں نہیں کرتا، اس لیے کہ ملفوظ شریف میں میرا امام ہی مجھے روک رہا ہے۔ لعنتی ہے ایسے لوگ۔ سرکار نے فرمایا لا تمس النار مسلما رانی اور عامر رانی، اس ایمان والے کو جہنم نہ چھوئے گا جس نے مجھے دیکھا ہو یا میرے دیکھے ہوئے کو دیکھا ہو، نہ صحابی کو چھوئے گا جہنم اور نہ ہی تابعی کو چھوئے گا۔ سرکار نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، آپ فرماتی النجوم امانۃ للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد وانا امانۃ لاصحابي فاذا ذهبت انا اتى اصحابي ما يوعدون واصحابي امانۃ لامتي فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما يوعدون۔ آپ فرماتے لوگوں سنو، یہ ستارے آسمان کے لیے امن و امان ہے، جس دن آسمان پر ستارے نہیں چمکیں گے اس دن قطعی السجل للکتب کا یہ مستہ سنا دیا جائے گا اور یہ اعلان ہو جائے گا، یعنی قیامت برپا ہو جائے گی۔ یسألونک عن الجبال فقل ينسفها ربی نسفا، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ سرکار نے کہا یہ ستارے چمک رہے ہیں تو یہ آسمان کی امان ہے، ستاروں کا چمکنا آسمان کی امان ہے، جس دن ستارے ختم ہوں گے اس دن آسمان ختم ہوگا۔ اگلے جملے پر توجہ دے، اور آپ نے فرمایا سنو سنو میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے کہا۔ سرکار نے کہا میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں، جس دن میرے صحابہ کہا جس دن میں جاؤں گا تو میرے صحابہ پر آئیں گے، میرے صحابہ پر وہ آئے گا جس سے ان کو ڈرایا جاتا ہے یا جس کا ان سے وعدہ لیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ان میں اختلافات ہوں گے، ان میں مشاجرات ہوں گے، اور فرمایا میرے صحابہ، فرمایا میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہے، امان بولو کس کے لیے؟ امت کے لیے امان۔ اور اگر امان ہمارے اوپر سے چلی جائے تو بے امان، خطرہ، بے امان خطرہ کسی وقت بھی نازل ہو سکتا ہے، مصیبت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ سرکار نے فرمایا میرے جب صحابہ چلے جائیں گے تو میری امت پر وہ آئے گا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا انشقاق مذاہب، یعنی الگ الگ مذہب پیدا ہو جائیں گے، آج وہی چل رہا ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر بدایونی نے رافضیت کا رد کیا تھا، اللہ نے آپ کا یہی تجدیدی کارنامہ رکھا اور آپ کو مجدد اس لیے کیا گیا، کہا گیا ہے کہ آپ نے رافضیوں کا رد کیا تھا اور ان کا منہ توڑ جواب دیا تھا۔ آج شاہ عبد القادر بدایونی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، اعلیٰ حضرت کی روش پر چلتے ہوئے آج وہ دور آ گیا ہے کہ ہمارے علماء اگر آدھے گھنٹے اہل بیت کے فضائل بیان کرے تو ان کی ذمہ داری ہے کہ آدھے گھنٹے صحابہ اور خاص طور سے امیر معاویہ کی زندگی پر بات کرتے چلے، نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارے بزرگوں کے خلاف زبان کھولو گے تو ابھی سنی زندہ ہے، مرا نہیں ہے۔ جب ہماری زبانیں چلیں گی تو ہم اپنی باتوں سے تمہیں مردہ کر دیں۔ اعلیٰ حضرت کا مسلک بھی صحیح ہے، مسلک پر انگلی نہ اٹھائے، ورنہ ان انگلیوں کو کاٹنے کی طاقت کے لیے، کاٹنے کی طاقت رکھنے والی ذات کو بھی اللہ نے حیدرآباد میں پیدا کر دیا ہے۔ یاد رکھیں اس بات کو، اور یہ دور چل رہا ہے، چلتا رہے گا۔ معاف کیجئے گا میں حضرت کو دیکھ کر کے تعریف نہیں کر رہا ہوں، یہ میری عادت بھی نہیں ہے، نہ مجھے یہ خواہش ہے کہ حضرت دوبارہ بلوائے۔ عرب ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، مگر خراج تحسین بھی کوئی چیز ہو تو اشعار کی شکل میں ہی نہیں، اگر بول دیے جاتے ہیں اپنے محسن کا احسان ماننا چاہیے۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اس لیے علماء کے ساتھ جڑے رہیں، صحابہ کرام کو مانتے رہیں، جملہ صحابہ کی تعظیم کرتے رہیں۔ کوئی اجمیر محلہ میں بیٹھ کر اگر یہ کہے حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہے تو کہنا تو غلط ہے، ارے ہم تو وہ ہیں اگر ضرورت پڑتی ہے عقائد خراب ہوتے ہیں تو مکہ مدینہ میں بیٹھنے والوں کو نہیں چھوڑتے تو اجمیر میں بیٹھے ہوئے منحوسوں کو کیسے چھوڑیں گے؟ خواجہ
غریب نواز ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارے آقا ہے، ہمیں اجمیر معلیٰ کی بارگاہ کا ادب سکھایا ہے، دعا کی قبولیت کا مقام بتایا ہے تو اعلیٰ حضرت نے، ہمیں اجمیر والے کے در سے جو ملا ہے وہ اعلیٰ حضرت کا فیضان، ہمارے مرشد کا فیضان ہے۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک مرید آیا، اس کے پیر صاحب بھی تھے، ایک چل غوث اعظم کے چکر لگا، وہ اٹھ کر کے اپنے پیر کے چکر لگانے، تو کہا عجیب معاملہ ہے، غوث اعظم نے کہا صحیح کر رہا ہے، کہا اچھا سرکار کیسے صحیح کر رہا ہے، اسی سے معلوم کرو۔ کہنے لگا حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں بھی تو آپ ہی لے کر کے آئے ہو، ہمارا تو سلسلہ الحمدللہ وہی ہے، مسلک اعلیٰ حضرت حق ہے، جو ٹاپک تھا اس پر میں نے گفتگو کی ہے، کبھی مسلک اعلیٰ حضرت پر بھی انشاءاللہ گفتگو کروں گا، وقت آئے گا تو انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ وقت کافی ہو رہا ہے، 2:09 ہو گئے ہیں اور یہ رات کا آخر حصہ چل رہا ہے، امتحان تو ہو گیا ہے، رزلٹ دینے کے لیے سید صاحب آ گئے، سمجھ گئے، اب اچھا رزلٹ لے کر کے جائیے گا، اٹھ کے نہ جائیے گا، اور آخر میں جب رزلٹ ملتا ہے تو آدمی مٹھائی بانٹتا ہے، ہمارے حضرت نے کھانے کا انتظام کروا دیا، کھانا کھائیے، خوش ہو کر کے چلے جائیے، اور بس اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے گن گائیے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا مثال راہ بنائیے، مثال راہ بنائیے، اور اسی پر چلیے، انشاءاللہ الرحمن یہی ہم کو آخرت کی طرف لے جانے والا ہے، مصطفیٰ کریم کے در تک پہنچانے والا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا جسم دیکھیے وہ اللہ کا رضا کا ہے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کہا تھا سرکار کی بارگاہ میں تواضعاً انکساراً، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، وہ تو عاشق تھے لیکن سچ میں ہماری ترجمانی کر رہے تھے، گندے نکمے کمین، مہنگے ہیں کوڑی کے تیر، کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت نے تو ایسا کام کیا تھا کہ سرکار نے خوب پالا، اور اتنا پالا کہ آج بھی پرورش کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے، اور ایسا پالا اسی ترقی مل رہی ہے کہ جو ادھر ادھر آ کر کے کہتے ہم ان کو کافر نہیں کہتے، جب انہوں نے دیکھا دال نہیں گل رہی ہے تو پہنچ گئے پوری جماعت لے کے بریلی۔ یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ وقت اگر ہے تو اعلیٰ حضرت، بازار میں کھوٹے سکے نہیں چلتے، تمہاری تو نوٹ بندی ہو چکی ہے۔ ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھیں، صحابہ سے پیار کریں، نمازوں کی پابندی کریں، بزرگوں کا ادب و احترام رکھیں، اور اتنا جانیں مذہب اہل سنت المعروف مسلک اعلیٰ حضرت حق ہے۔ اور اگر کوئی آپ سے کہے یہ 5واں مسلک کہاں سے آ گیا تو اس کو ایک کتاب کا حوالہ دیجئے گا، علامہ عاشق الرحمان حبیبی الہ آبادی، ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مسلک اعلیٰ حضرت یوں، اس میں حضرت بہت 7 زبان کے ماہر ہے، 7 زبانوں کے ماہر ہے، آپ نے وہ کتاب لکھی ہے، چھوٹا سا رسالہ ہے نا، مسلک اعلیٰ حضرت یوں۔ آپ نے فرمایا وہ نادان ہے جو یہ کہتے ہیں 5واں مسلک کہاں سے آیا، کہتے ہیں مسلک 5 ہے ہی نہیں، مذہب 4 ہے، مسلک تو ایک ہی ہے۔ ابو حنیفہ ہمارے محدثین پڑھاتے ہیں، ہمارے علماء پڑھاتے ہیں، معطا پڑھتے ہیں اور دیگر کتب کو پڑھتے ہیں، ذابیلی ابو حنیفہ، اس کی طرف امام اعظم ابو حنیفہ گئے ہیں تو جس کی طرف جایا جاتا ہے اسی کو مذہب کہتے ہیں، جانے کی جگہ اس میں ظرف کا صیغہ ہے مذہب، تو مذہب بنتا ہے، فرمایا مذہب 4 ہیں، مسلک ایک ہی ہے، اور یہ وہی مسلکی اعلیٰ حضرت ہے جس میں امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب کا تفقہ ہے، امام شافعی کی محبت ہے، امام احمد ابن حنبل کے مذہب کی چرات ہے، اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے مذہب کا تقویٰ ہے، ان ساری چیزوں کو ملایا جاتا ہے تو مسلکی اعلیٰ حضرت بنتا ہے، اور اسی مسلکی اعلیٰ حضرت کے لیے سرکار تاج شریعت کہہ کر کے چلے گئے، مسلکی اعلیٰ حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے مسلکی اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اگر خلاف شرع میری زبان سے کوئی جملہ نکلا ہے تو میں اس سے رجوع کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔